عمل کیسا بگڑا، عمل کیسا ہوا، اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم اللہ کے راستے میں اس غرض کے نکل رہے ہیں کہ 4 مہینے 100% اسباب سے منقطع ہو کر، جن میں نہ اسباب کا تذکرہ ہو، نہ اسباب کی مشغولی ہو، نہ اسباب کا فکر ہو، ان سے بالکل کٹ کر اللہ کے راستے میں نکل کر صحیح نماز کی مشق کریں۔ لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع کی مشق ہو، تہجد رات کے قیام کی مشق ہو۔ اس مشق کے لیے ہر سال 4 مہینے کے لیے نکلنا اس لیے ضروری ہے تاکہ معلوم ہو ہمیں کہ اپنے مقام پر رہتے ہوئے میرے اسباب، میرے اعمال اسباب کے کیسے پابند تھے، اور میری عبادت میرے اسباب کی کیسے تابع ہو گئی تھی۔ باہر نکل کر معلوم ہوگا کہ سبب چھوڑ کر دیکھو کہ عمل کا معیار کیا ہے۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ نکلنا اس مقصد کے لیے ہے۔ اللہ جزائے خیر دے علماء حضرات کو کہ وہ جماعتیں لے کر چلتے ہیں، اور اب تو اللہ نے فضل فرمایا کہ علماء سال کے لیے، دوسرے سال کے لیے، تیسرے سال کے لیے نکل رہے ہیں۔ میرا علماء کو اس راستے میں نکالنے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ عوام حرکت میں آ گئے ہیں، اگر علماء ان کی حرکت میں نہیں آئے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی نماز کی صحت، ان کو مسائل کا استحضار، ان کو عملی طور پر نماز کے سارے ارکان ادا کر کے دکھلانا، یہ علماء کی صحبت اور علماء کے خروج کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جتنا خروج عوام کا لازم ہے، اتنا ہی خروج علماء کا بھی لازم ہے۔ اگر عوام خروج میں حرکت میں آ گئی اور علماء ساتھ میں نکلے ان کے، میں کہتا ہوں کہ عوام کا علماء کے بغیر نکلنا یہ خلاف سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے خلاف ہے۔ آپ نے جب بھی کسی جماعت کو روانہ کیا مدینہ منورہ سے نئے لوگوں کو، آپ نے پرانوں کو ان پر امیر بنا کر، علماء کو امیر بنا کر روانہ کیا ہے۔ فرمایا یؤمکم اعلمکم، کہ تم نے زیادہ جاننے والا ان کا امیر بنے گا، تاکہ وہ ان کی تعلیم دے، ان کی تربیت کرے، ان کو عملی طور پر نماز کے سارے ارکان کر کے دکھلائے۔ اس لیے تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ نکلنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کا مزاج بنے۔ ابھی نہیں ہے مزاج، ابھی نماز نہیں، ابھی تو امام کی سنت کے مطابق قرات اور نماز یہ بھی ہمیں بھاری پڑتی ہے، بھاری پڑتی ہے۔ میں ساتھ تو بس کرتا ہوں، ائمہ جو نمازیں بگاڑتے ہیں مسجدوں میں، ائمہ جو نمازیں بگاڑتے ہیں مسجدوں میں، وہ مجبور ہیں کہ ہمارے مقتدی ایسی نماز چاہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ سوچو، سب کھل کے کہہ رہا ہوں، قوما جلسہ بگڑتا ہے مقتدیوں کا صرف اس لیے کہ مقتدی کو، یہ مقتدی مسجد میں عابد بن کر نہیں آیا، تاجر بن کر آیا ہے، اس کو دکان کا تقاضا ہے۔ لوگ کہتے ہیں امام کو چاہیے نماز ہلکی پڑھائے، یہ رکوع سجدے بگاڑتے ہیں نماز کو ہلکا کرنے کے لیے، حالانکہ یہ حکم اللہ کے رسول نے صرف دیا تھا جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عشاء کی نماز میں پوری سورہ بقرہ پڑھی تھی۔ نہیں بات ہو توجہ چاہتی، عشاء کی نماز میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری سورہ بقرہ پڑھی۔ آج کی سورہ بقرہ پوری پڑھی عشاء کی نماز میں، ہم بھی کہیں گے نماز ہلکی پڑھاؤ، لیکن یہ تو نہیں کہ رکوع سجدے بگاڑے جائیں۔ اسے فرمایا حدیث میں کہ جو رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ صحیح ہے جی، من لم یقم صلبہ بین الرکوع والسجود لم ينظر اللہ الی صلاتہ۔ نماز میں ایک ایک رکن کو سنبھال کر اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی مشق کرنی ہے کہ ایک ایک رکن سنبھال کر ادا کیا جائے۔ سجدہ کیسے کرنا ہے، پیٹھ کیسے رکھنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، قومہ کیسے کرنا ہے، قومی کی دعا کیا ہے۔ سورہ فاتحہ سے لمبی قومی کی دعا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ یہاں امام صاحب نماز پڑھا رہے، میرا بڑا دل خوش ہوا پڑھ کے۔ اطمینان کے ساتھ قومہ، اطمینان کے ساتھ جلسہ، کہ ایسی نماز نمازی کے لیے دعا کرتی جاتی ہے، اور ایسی نماز نمازی کے مسائل کو حل کراتی ہے، ایسی نماز مسلمان کو منکر سے روکتی ہے۔ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ جب نمازی منکر بن جائے تو یہ منکرات سے کیسے روکے گی؟ بلکہ عبداللہ بن مسعود ابن عباس دونوں فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نماز اس کو منکر سے روکنے کے قابل نہیں ہوتی، وہ نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے۔
حالانکہ اللہ سے کہ قرب کا ذریعہ نماز سے بڑھ کر کوئی نہیں. معراج ہے مومن کی معراج ہو رہی ہے اور یہ معراج اس کو دور کر رہی ہے اللہ سے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. اس لیے عرض کیا ہے میں نے کہ خروج میں ہر عمل کی مشق ہوگی. علماء کو چاہیے اپنی جماعتوں پر وہ محنت کرے خروج کے زمانے میں کہ ان کو رکوع کرنا سکھلائیں, نماز پڑھنا سکھلائیں, وضو کرنا سکھلائیں, ان کو غسل کے فرائض بتلائیں. ایسی محنت کریں ذمہ دار اپنی جماعتوں پر خروج میں کہ جماعت کا ہر ساتھی صحیح نماز پڑھانے کے قابل ہو جائے. ایسی محنت کی ضرورت ہے اور نہیں کرتے. بے شک خروج میں گشت بھی کرنا ہے, ملاقاتیں بھی کرنی ہیں, جماعتیں بھی نکالنی ہیں, لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے نکلنے کے زمانے میں ان تمام چیزوں پر پوری توجہ دینے کی ضرورت ہوگی. پھر نماز کے اجزاء قرآن کا درست ہونا, دعاؤں کا یاد ہونا, قرآن کے حلقے لگائے جائے اس طرح کہ ہر آدمی کو کم سے کم اتنا قرآن صحیح پڑھنا آ جائے جس سے اس کی نماز درست ہو جائے. یہ نکلنے کے زمانے میں یہ چیزیں مشق کرنے کی ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ جب آدمی لا یعنی کا عادی ہو جاتا ہے اور فضول باتیں اس کی غذا بن جاتی ہیں اور بیکار باتیں کیے بغیر اس کا دل نہیں لگتا, تو پھر یہ سارے اوقات لا یعنی باتوں میں ضائع ہوتے ہیں. جس سے جیسے نکلے تھے سے واپس آ جاتے ہیں, وقت لگ جاتا ہے, ایک کام سے نسبت ہو جاتی ہے, لیکن اصل مسئلہ حاصل نہیں ہوتا. اس لیے نکلنے کے زمانے میں اپنی نمازوں پر اس کی مشق کرنی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ نماز میں اللہ کا دھیان بالارادہ لاؤ. اللہ کا دھیان بالارادہ لاؤ. جتنا نماز اللہ کا دھیان ہوگا یہ نماز اس سے ذکر اکبر بنے گی. اس طرح ہمیں اپنی نمازوں پر مشق کرنی ہے. خروج کے زمانے میں خاص طور پر نوافل کی کثرت, رات کے قیام اور تہجد کا اہتمام. اس لیے کہ نوافل کی کثرت فرائض کی تکمیل کے لیے اور اللہ کے ایسے قرب کا ذریعہ ہے. اللہ فرماتے ہیں میں خود اپنے بندے کا عزا بن جاتا ہوں. اس لیے ہمیں رات کے قیام کا عادی بنانا ہے اپنے آپ کو. 1 سال تک تہجد کی نماز فرض رہی صحابہ کرام پر, 1 سال کے بعد انہوں نے اس کو نفل کیا ہے تاکہ عادی ہو جائے. جب 1 سال تک تہجد صحابہ نے فرض کے طور پر پڑھی, لازم اور ضروری, 1 سال کے بعد اللہ نے دیکھا کہ تہجد کا عادی ہو گئے, اللہ نے اس کو بعد نفل کر دیا. اس لیے تہجد کا اپنے آپ کو عادی بناؤ. اس لیے کہ رات کا قیام یہ نفس کو کچلنے والا ہے, اور جو نفس کو کچلتی ہے وہ اس میں آدمی گناہوں سے بچ سکتا ہے, کیونکہ نفس گناہ پر آمادہ کرتا ہے, اور نفس کچلا جائے گا تو پھر ہم نفس کے زہر سے اور نفس کے ڈسنے سے اور نفس کے حملے سے محفوظ رہیں گے, تو گناہوں سے محفوظ رہیں گے. یہ بھی اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قریب ہوتا رہتا ہے, یہاں تک کہ میں خود اس کے اعضا بن جاتا ہوں. اس کے ہاتھ, اس کے پاؤں, اس کے کان, اس کی آنکھ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اس کے اعضا بن جاتا ہوں. اس سے زیادہ گناہوں سے بچنے کا اور کیا راستہ ہو سکتا ہے کہ اللہ فرما رہے میں اس کے اعضا بن جاتا ہوں. اس لیے نوافل کا خوب اہتمام کریں. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. علماء نے لکھا ہے ابن عباس تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ صلاۃ وسطی سے 5 وقتہ فرائض مراد ہیں, اور صلوات سے پہلے بعد کی سنت نفل مراد ہیں. حافظوا علی الصلوات, قرآن کہہ رہا ہے اہتمام کرو نوافل کا. قرآن کہہ رہا ہے اہتمام کرو نوافل کا. حافظو, اہتمام, ضائع نہ ہو, نوافل چھوٹے نہ. یہاں یہ کہتے ہیں تو سنتی تو ہے, اور یہ تو نفلیں ہیں, پڑھو یا نہ پڑھو. جی ہاں, حالانکہ نفل زائد کو نہیں کہتے. آج کل لوگوں کو اتنی جہالت عام ہے کہ وہ نفل زائد کو کہتے ہیں. نفل کا ترجمہ ہی زائد نہیں بنتا. آپ کہہ رہے کہ زائد چیز ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا. یہ نافل, یہ زائد نہیں ہے. اسحاق اور یعقوب, اسحاق اور یعقوب زائد نہیں ہے ضرورت سے, نعوذ باللہ. نافلہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور جو ہے یعقوب مزید دیے, مزید.
تو نوافل تو مزید ہے، زائد نہیں ہے. زائد چیز ہوتی ہے نعوذ باللہ، یعنی جس کو فضول سمجھا جائے نعوذ باللہ، اور مزید یہ ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، کیونکہ نوافل سے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہم اللہ کے راستے میں نکل کر لمبی لمبی نمازوں کا اپنے آپ کو عادی بنائیں، نوافل کا عادی بنائیں. دیکھو یہ ساری چیزیں ہمیں خروج نہ وقت پر ملیں گی. مقام پر ہے، دکان کی مشغولی ہے، گھر میں کوئی تقاضا پیدا، ابھی زیادہ نماز کے لیے فلاں بات پیش آ گئی ہے، سنتیں چھوٹ گئی ہیں. لیکن خروج کے زمانے میں عمل کے ماحول میں رہیں گے تو ان سارے کاموں کے کرنے کا ماحول ہوگا. اس لیے سنتوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، اور رات کے قیام و تہجد کا اہتمام، اور ان تمام عبادات کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے ان کے تمام اجزاء، فضائل بھی، مسائل بھی، دعائیں بھی، قرآن بھی، سب چیزیں جس سے نماز مکمل ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو اپنی ضرورت سمجھ کر سیکھا جائے. اچھا جی، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، فلاں تو پڑھتا ہی نہیں ہے. میں کیا حال کروں اب حضرات سے؟ ہم اپنی نماز پہ اس لیے قناعت کیے ہوئے ہیں کہ ہماری نماز کا مقابلہ بے نمازی سے ہو رہا ہے، اور ہم اپنے ایمان پر مسلمان اس زمانے میں اس لیے قناعت کیے ہوئے ہیں کہ مسلمان اپنے ایمان کا مقابلہ کافر سے کر رہا ہے. سنو دوسری میں کیا کہہ رہا، یہ نماز بگاڑ کر پڑھتا ہے اور مطمئن ہے کہ میں پڑھتا رہا ہوں، کم سے کم فلاں تو پڑھتا بھی نہیں ہے. عجیب بات ہے، مسلمان اپنی نماز کا مقابلہ فاسق سے کر رہا ہے اور ایمان کا مقابلہ کافر سے کر رہا ہے. حالانکہ نہ مومن کے ایمان کا مقابلہ کافر سے ہے، نہ اس کی نماز کا مقابلہ فاسق سے ہے. مومن کی نماز کا مقابلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے ہے. ہر مومن کی نماز کا مقابلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی. اور ہر مسلمان کے ایمان کا مقابلہ صحابہ کے ایمان سے ہے. آمنو کما آمن الناس. سب کو بس کرو. ہم مطمئن اس لیے ہیں اور ہمارے عمل کا معیار گھٹا اس لیے جا رہا ہے کہ ہمارا مقابلہ بے نمازی سے ہے. نہیں، بے نمازی کو مت دیکھو، بلکہ کامل نماز کو دیکھو. صلو کما رأیتمونی اصلی. سب کے لیے ایک ہی حکم ہے، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھا. اس طرح میرے بزرگ دوستو عزیزو، ہمیں نکلنے کے زمانے میں اس کی مشق کرنی ہے. اب تیسرا نمبر ہے علم کا. امت کی اکثریت اس جہالت سے پڑی ہوئی ہے کہ جو کچھ سیکھ رہے ہیں سب علم ہے. یہ انجینئرنگ کا علم ہے، اور یہ ڈاکٹری کا علم ہے، اور یہ، حالانکہ میرے دوستو عزیزو اچھی طرح جان لینا چاہیے، انسانی تجربات سے جو چیزیں حاصل ہو جائیں اس کو فن اور جہل کہتے ہیں. انبیاء علیہ السلام اللہ کے یہاں سے جو احکام لے کر آئے ہیں اس کو علم کہتے ہیں. اس زمانے میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے، اور مسلمان سب سے بڑا گڑھے میں جو پڑا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز ہماری چیز علم ہے. حالانکہ میری بات یاد رکھنا کہ علم صرف قبر کے 3 سوالات کا نام ہے. اس کی تیاری کا یہ موقع ہے، اور یہ سوال ہر شخص سے ہوگا قبر میں. 3 سوال ہیں قبر کے. من ربک وما دینک وما کنت تقول فی ھذا الرجل. آپ کا دین کیا ہے؟ آپ کا رب کون ہے؟ آپ کا دین کیا ہے؟ اور آپ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں؟ آپ دنیا میں جو بھی کچھ سیکھ رہے ہیں اس کو قبر کے سوالات سے پیش کر کے دیکھ لو. اگر اس سے قبر کا سوال حل ہوتا ہے تو علم ہے، اور اگر قبر کا سوال اس سے حل نہیں ہوتا تو وہ علم نہیں، جہل ہے. بہت آسان بات ہے. اس زمانے میں لوگوں کو یہ پڑھایا گیا اور جاہلوں نے یہ نظام قائم کیا کہ صرف حدیث علم نہیں ہے، ڈاکٹری بھی علم ہے، انجینئرنگ بھی علم ہے. جی ہاں، آپ طالب علم کہتے ہیں اسکول کے طلبا کو، حالانکہ طالب فن ہے. سمجھتے تھے یہ انسانی تجربات سے حاصل ہونے والی چیز ہے، یہ جہل علم نہیں ہے. علم وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے، احکام کا علم. قارون کہتا تھا میرے پاس علم ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے میرے پاس علم ہے، آزر کہتا تھا میرے پاس علم ہے، ابراہیم السلام کہتے تھے میرے پاس علم ہے. یہ لڑائی پرانی ہے،
یہ لڑائی پرانی ہے. اللہ کو نہ ماننے والے کہتے تھے علم ہمارے پاس ہے اور انبیاء کہتے ہیں علم ہمارے پاس ہے. آپ دیکھیے نا قرآن پڑھیے. اس زمانے کا مسلمان اس حالت میں پڑ گیا کہ اس نے دنیا کے فنون کو علم اور علم کا درجہ دے دیا. یہ اس کے دین سے جاہل ہونے کی اصل وجہ ہے. جی ہاں دیکھ لیا بچہ کیا پڑھتا ہے, کیا بچہ اسکول پڑھتا ہے, اسے قرآن پڑھایا, اسے قرآن پڑھایا آپ نے, اسے حافظ بنایا نہیں. فرماتے تھے جب شکلوں سے بدلنے کا یقین آ جاتا ہے تو علم کا درجہ ختم ہو جاتا ہے. یہ ہے اصل مصیبت کہ اپنے بچوں کو قرآنی مکاتب میں, اپنے بچوں کو دینی مدارس میں داخل کرنے کا شوق نہیں, کیونکہ دنیا والوں کے جہل سے پلنے کا یقین ہے, اللہ کے علم سے پلنے کا یقین نہیں ہے. جی ہاں, ڈاکٹر بننے کا تو کچھ کر لے گا, ورنہ تو پڑھنے کا کوئی, اس کے علاوہ پڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ کیلا بیچنے والا تجارت کر رہا ہے اپنی ضرورت کے لیے, اس سے زیادہ دنیا کے فنون کے پڑھنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بھی ایک فن ہے, یہ بھی ایک فن ہے, سیکھ لو. لیکن اس کو مقدم کرنا علم سیکھنے پر, قرآن سیکھنے پر, یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. مسلمان سب سے پہلے خود اور اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن سکھلائے گا, دین سکھلائے گا. جی حافظ کو قرآن بناؤ بچوں کو. ایک خاندان میں ایک کو حافظ بنا لیتے ہیں, سمجھتے ہیں پورے خاندان کی برکت کے لیے کافی ہے. یہ آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کے خاندان میں کوئی نہ پڑھے کچھ نہ پڑھے, صرف ایک خاندان میں سے ایک آدمی کو انجینئر بنا دو, کیا آپ انجینئر بنیے اور سارے خاندان کو پالیے. بتائیے مجھے کسی گھر کا اصول ہے یہ؟ مجھے بتائیے یہ کسی گھر کا اصول ہے؟ آپ کے 6 بچے ہیں, 6 کے 6 اپنا کام کریں گے. کوئی ڈاکٹر بنے گا, کوئی انجینئر بنے گا, کوئی سائنس پڑھے گا, کوئی ٹیچر بنے گا, کوئی کچھ کرے گا, کوئی کچھ کرے گا. ہے نہیں یہ بات. مجھے حیرت ہے کہ دنیا کے جہل کے لیے تو ہر بچہ پڑھے گا, اور قرآن اور علم کے لیے ہمارے خاندان میں سے ایک بچہ ایسا بھی ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ یہ میں کہتا ہوں حماقت ہے اور دین کے ساتھ کھیل ہے, اور دین کی اہمیت کو ختم کرنا ہے. مسلمان کا یہ کہنا کیا ہے, بھائی خاندان میں سے ایک بچے کو آدمی بنانا چاہیے, بیوقوفی کی بات ہے. میں کہتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارے یہاں کوئی بات ایسی کہی نہیں جاتی جو کرنے کے لیے نہ ہو. جو کوئی بات ایسی نہیں کہے گی ٹال دیا جائے گا, ٹھیک ہے سوچیں گے. آپ پورا مجموعہ اس کا عزم کریں. حدیث میں آتا ہے من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا, قرآن تو ایسا غنی کر دے گا تمہیں دنیاوی اعتبار سے کہ جو آپ نے فرما دیا کہ جو آدمی قرآن پڑھ کر بھی غنی نہ ہو, ہم میں سے ہے ہی نہیں. کیا نہ ہو قرآن پڑھ کر, جو قرآن پڑھ کر مالدار نہ ہو جائے, جو قرآن پڑھ کر غنی نہ ہو, ہم میں سے نہیں ہے. قرآن تو غنی کر دے گا. ٹھیک ہے, دنیا کے فنون ایک ضرورت ہے, اسے دیکھیں گے بعد میں. پہلے بچوں کو جب میں کیا بحث کروں, شرم کی بات ہے, جب زبانیں بگڑ جاتی ہیں اور انگریزی تلفظ سے زبانیں الٹی ہو جاتی ہیں اور فطرت کی زبان ختم ہو جاتی ہے, پھر آخر میں کہتے ہیں قرآن پڑھ لو. جی اب نہیں چلتی زبان, میں حقیقت عرض کر رہا ہوں. اس لیے تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآنی مکاتب میں بچپن سے داخل کرو, اور مسجدوں میں قرآنی مکاتب قائم کرو. ہر محلے والوں کی ذمہ داری ہے تاکہ ہمارے بچے قرآن سیکھیں. جو کہتا ہوں صاف طور پر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو اور اس اللہ تعالیٰ کے غصے کو بڑھانا ہے, دنیا کے فنون سیکھنا اور علم حاصل نہ کرنا اللہ کے غصے کو بڑھانا ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا علم حاصل کر کے حدیث کا, قرآن کا, نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو اچھی طرح پہچان کر جان کر سب کچھ کرنے کے بعد یہ خیال آیا
ذرا دیکھیں تو صحیح توریت میں کیا ہے. سنو میں کیا کہہ رہا ہے. لیکن توریت میں کیا ہے؟ توریت پڑھی, اس کے چند اوراق لے کر آگے میں حاضر ہو. میں عمر یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ اور کیا کہ میں نے توریت پڑھی ہے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو. آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ پہنچ گئے منبر پر سیدھے. آپ کا غصہ دیکھ کر انصار میں اعلان ہو گیا تلواریں لے چلو. آج اللہ کے نبی کسی نے بہت ستایا ہے, ہم چھوڑیں گے نہیں. کسی نے اللہ کے نبی کو ستایا ہے, کیا بات پیش آئی ہے؟ سارے انصار تلواریں لے کر مسجد نبوی میں بھر گئے اور پوری مسجد بھر گئی انصار سے. ہر ایک کے ہاتھ میں ہتھیار تھا. اور آپ کا غصہ ایسا تھا کہ انصار کہتے تھے آج اس کو حکم دیں گے, اس گھر اڑا دیں گے. کس نے ستایا اللہ کے نبی کو؟ کیا بات پیش آئی؟ سارا غصہ ہے عمر پر تھا کہ عمر نے توریت کیوں پڑھی ہے. فرمایا عمر سن لے, اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہو کر آ جائیں اور وہ اپنی شریعت پر عمل کریں تو کامیاب نہیں ہوں گے, اور اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر عمل کیا تم گمراہ ہو جاؤ گے. حالانکہ عمر کا ارادہ عمل کرنے کا نہیں تھا, اس پر صرف معلومات کے لیے پڑھی. آپ میری بات پر غور کریں, میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ علم جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اس کو عمر جیسے عالم نے حاصل کیا, اس پر اتنا غصہ آیا. جو چیز علم ہی نہیں ہے سرے سے, دنیا کے فن اور دنیا کے تجربات جمع کیے گئے ہیں, آدمی مسلمان ان کو پڑھے اور اللہ کے علم سے جاہل رہے, بتائیے اللہ کو کتنا غصہ آئے گا. میری بات کی طرف توجہ کی ضرورت ہوتی ہے پوری. ہر ایک کے ذہن میں یہ پلے کا کیا ہوگا, پلے کا. میں آپ سے اللہ کی قسم کھا کر پوچھتا ہوں, کیا ساری دنیا کے انسان پل رہے ہیں؟ یہ سارے ڈاکٹر ہیں, سارے انجینئر ہیں؟ بتائیے مجھے ایک ایسا آدمی ملا جو اتنا مالدار کہ جب اس نے مجھے اپنے مال کی اور جائیداد کی تفصیلات بتائیں تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا ایک آدمی کا اتنا مال. پتہ چلا کہ ایسا ان پڑھ کہ وہ کسی زبان میں اپنا نام نہیں لکھ سکتا. تو میں نے پوچھا, میں نے کہا اتنا کچھ تمہارا کاروبار ہے, اتنا ہے, تو تمہارا دفتر بھی دفتر. پھر میں نے اس سے بات کرنی چاہیے تو بولا نہیں. تو میں نے اس کو یہ بولتے کیوں نہیں, کہیں گے تو گونگے ہیں, بولتے نہیں. میں نے کہا اتنا بڑا کاروبار ہے یہ. کہنے لگے کہ یہ تو دستخط بھی کرنا نہیں جانتا, انگوٹھا لگاتا ہے, سارے کاروبار پر انگوٹھا لگاتا ہے. کئی فیکٹریوں کا مالک ہے, سب کچھ ہے. پوچھتا ہوں میں کہ تم نے یہ بات کہاں سے نکال لی کہ اگر ہم دنیا نہیں پڑھیں گے تو ہم پلیں گے نہیں؟ یہ بات کہاں سے نکال لی؟ میں بہت تاکید سے کہہ رہا ہوں, مجھے اس سے انکار نہیں ہے آپ دنیا کا فنون سیکھیں نہ سیکھیں, لیکن مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ مسلمان علم دین سے پہلے دنیا سیکھے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے احکام سے پلنے کا یقین نہیں ہے, دنیا کی شکلوں سے پلنے کا یقین ہے. اس لیے ہمیں نکلنے کے زمانے میں ہمارے 3 کام ہیں. فضائل کی تعلیم کے ساتھ قرآن کا حلقہ, اور قرآن کے حلقے کے ساتھ صفات کا مذاکرہ. یہ تعلیم ہے. تعلیم میں ہماری بنیادی کتابیں فضائل اعمال ما فضائل صدقات, جو ایک محدث اعظم کی پوری زندگی کے حدیث کے مطالعے کا نچوڑ ہے. فضائل اعمال اور فضائل صدقات, حکایت صحابہ, ان کے پڑھنے کا اہتمام, اور اس کے ساتھ ساتھ منتخب حدیث جو 6 نمبر ہیں, 6 صفات ہیں, حضرت نے ان کو بڑے اہتمام سے جمع کیا ہے, اس لیے تاکہ ہم 6 نمبر کو کوئی رسمی چیز نہ سمجھیں, بلکہ ہر نمبر سے متعلق احادیث یاد کریں اور ان احادیث کی روشنی میں 6 صفات کا مذاکرہ ہو. اس
لیے پوری دنیا کے مراکز کا یہ اصول ہے کہ صبح جماعتوں کی روانگی سے پہلے جماعتوں کو روانہ کرنے کے لیے منتخب احادیث سے ہی تعلیم کی جاتی ہے. 1 گھنٹہ تعلیم ہونی چاہیے روانگی سے پہلے منتخب احادیث سے، تاکہ ہر نمبر سے متعلق حدیث بیان کر کے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو بتلایا جائے کہ اس راستے میں نکلنے کے کیا طریقے ہیں، کیا آداب ہیں، کیا فضائل ہیں، اس پر اللہ کے کیا اجر ہے. اور اس کے علاوہ خروج کے زمانے میں بھی منتخب احادیث کو تنہائی میں لے کر بیٹھو اور اس میں سے فضائل اور حدیثیں یاد کرو، تاکہ 6 نمبر کا بیان کرنا جھوٹے قصے کہانیوں سے نہیں بلکہ 6 نمبر کا بیان کرنا احادیث کی روشنی میں ہو. ایمان کسے کہتے ہیں، نماز کسے کہتے ہیں، علم و ذکر کیا ہے، اکرام اور اخلاص کیا ہے، دین کی محنت کیا ہے اور لایانی کیا ہے، اس سب سے متعلق حضرت نے احادیث جمع کی ہیں. یہ اتنے انتہائی ضروری ہے تاکہ صحیح احادیث کی روشنی میں 6 صفات کا مذاکرہ کیا جائے. اس سے میں نے عرض کیا کہ صبح کی تعلیم میں تینوں عمل. صبح کی تعلیم میں روانگی سے پہلے منتخب حدیث سے تعلیم، ظہر کے بعد کی تعلیم میں فضائل اعمال و فضائل صدقات اور قرآن کی تصحیح کا حلقہ. چند حدیثیں پڑھ کر یا صرف زبانی قرآن کی فضیلت بتلا کر اور اس کی اہمیت بتلا کر حلقہ لگوایا جائے. اگر پوری جماعت میں ایک ساتھی سے قرآن پڑھنے والا ہے تو ایک ہی حلقہ لگایا جائے. یہ کہہ دیتے ہیں حلقہ لگا لو حلقہ لگا لو، میں دیکھتا ہوں کہ پورے حلقے میں کوئی صحیح قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کے کچھ گنگنائے وہ تو جی ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کو حلقے میں قرآن سکھلانے کے لیے متعین کرتے تھے جس کا قرآن صحیح ہوتا تھا، باقی لوگوں کو قرآن کی مشق کراتا تھا. اس طرح حلقہ لگائیں کہ اگر ہماری جماعت میں 2 صحیح قرآن پڑھنے والے ہیں تو 2 حلقے لگاؤ، ایک قرآن صحیح پڑھنے والے تو ایک ہی حلقہ لگاؤ. اور اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی جماعت ایسی نکلی ہے جس میں کوئی ساتھی صحیح قرآن پڑھنے والا نہیں، تو آپ مسجد امام صاحب کو لے کر بیٹھو، امام صاحب حلقہ ہے قرآن کا، آپ ہمارا قرآن صحیح کرا دیں. اور میں سب کو تاکید سے کہتا ہوں، مساجد کے ائمہ کو اور علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ عوام حرکت میں آ گئی ہے، ان کی تربیت، ان کی رہبری، ان کو سکھلانا یہ علماء کی بڑی اہم ذمہ داری ہے. ورنہ حدیثوں میں وعیدیں بتائی گئی ہیں کہ طالب علم کو اس کو علم سکھلایا جائے، اس پر بڑی سخت وعیدیں ہیں، بڑی سخت اس پر اللہ کی طرف سے پکڑے. آپ کہیں علماء سے درخواست کریں کہ ہماری جماعت آ گئی ہے، ہماری جماعت میں کسی کو قرآن درست نہیں ہے، امام صاحب آپ ہمیں ایک آیت پڑھاتے رہیں، ہم اس آیت کو آپس میں دہراتے رہیں گے، اگلے دن اگلی آیت کا سبق ہمیں دے دیجیے. اس طرح مسجد کا ائمہ آنے والی جماعتوں کے قرآن کے صحیح کرانے کا ان کو وقت دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کا تحیات یاد کرائیں، قنوت یاد کرائیں. یہ کوئی عار کی بات نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے زمانے میں منبر سے بیٹھ کر لوگوں کو دعائیں قنوت اور تحیات ایسے یاد کراتے تھے جیسے کسی بچے کو علی بات تلقین کی جاتی ہے، سکھلائی جاتی ہے. اس طرح ہمیں نکلنے کے زمانے میں یہ 3 کام تعلیم کے ساتھ کرنے ہیں. تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت، یہ بھی صحابہ کی سنت ہے، صحابہ کا معمول ہے. 2-2 3-3 آدمی جائیں جماعت بنا کر 15-20 منٹ بازاروں میں، گلیوں میں، شراب خانوں میں، عیاشی کے اڈوں میں مسلمان کو تلاش کرنا اور مسجد میں لانا ہمارے گشت کا مقصد ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کو تلاش کرنا. 2-4 سے ملاقات کر کے آ گئے نہیں، گشت ہو گیا نہیں. وہ تو میں کہتا ہوں کہ گشت مقام پر یا خروج میں گشت قائم ہی جب ہو سکتا ہے جب گشت کرنے والوں کے دل میں مسلمانوں کی بے دینی کا غم ہو اور ان کو میری بات سنو توجہ سے، جب ان کے دل میں مسلمانوں کی بے دینی کا غم ہو. ہم سمجھتے تھے اس راستے میں یہ غم کھینچے پھرے گا، اور اگر یہ غم نہیں ہے دلوں میں کہ جو مر رہا ہے مرنے دو، جو جانے کو جا رہا ہے جانے دو، پھر تو میرے دوستو عزیزو، پھر یہ کہنا گشت کرو تو کیوں کرو جب اندر ہی کوئی تقاضا نہیں ہے. بعض ایسے جو گشت اس لیے کرتے ہیں کہ تبلیغ سے منسلک ہیں، کیا کریں؟ امین صاحب پوچھیں گے کرتے ہو، کہنا پڑے گا. ہمارے ساتھی جماعت کی مسجد جماعت کے ساتھی پوچھیں گے کل گشت میں کہاں تھے، ذرا شرم آئے گی انہیں جواب دینے میں. میں کہتا ہوں کہ ایسی صورت میں کام کو کوئی مزہ نہیں ہے.
اور کام پر وہ استقامت نہیں ہے، جب تک دل میں خود اندر سے داعیہ نہ ہو، ایک امتی کو جہنم سے بچانے کا غم اور فکر نہ ہو، تب تک اس راستے کی قربانیاں، اس راستے کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستو عزیزو، تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت، امام المحدثین مدینے میں رہتے ہوئے تعلیمی گشت کر رہے ہیں۔ میں تاکید سے کہتا ہوں سب سے، تعلیمی گشت صرف خروج میں نہیں ہے، مقام پر بھی تعلیمی گشت ہے۔ آپ کی 2.5 گھنٹے کی محنت ہو رہی ہے، مسجد میں تعلیم چل رہی ہے، باہر گشت چل رہا ہے، مقام پر تعلیمی گشت مدینے میں رہتے ہوئے۔ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے، کھلے بازار سے وہ اٹھا کر مسجد میں بھیج رہے تھے، انتظار کیا، جو لوگ واپس گئے دوبارہ بھیجا، گشت یہ نہیں آپ ایک مرتبہ کہہ کر آ گئے، نہیں، جو لوگ مسجد سے واپس چلے گئے ان کو دوبارہ لایا جائے۔ ایک مسلسل محنت ہے، جب تک تعلیم چلتی رہے گی مسجد میں 2.5 گھنٹے اور 3 گھنٹے خروج میں بھی اور مقام پر بھی، اس درمیان میں باری باری ساتھی جاتے رہیں گے اور لوگوں کو تعلیم کے حلقوں میں لاتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جماعت جا کر گشت کر کے آ گئی، ہو گیا، نہیں، ایک آ گئے، ہلکی باتیں نقل کر رہا ہوں، جب 2-3 آدمی آپ نے جماعت بنا کر بھیج دیا تعلیمی گشت کے لیے، یہ آگے دوسرے چلے جائیں تاکہ یہ تعلیم میں بھی شرکت کرتے رہیں، گشت بھی کرتے رہیں۔ اس طرح تعلیم کے دوران تعلیمی گشت ہوتا رہے گا اور لوگوں کو بازاروں سے، گلیوں سے خوشامد کر کر کے مسجد میں تعلیم حلقوں میں لایا جاتا رہے گا۔ اس طرح ہمیں تعلیم کے حلقے قائم کرنے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، علم ذکر کا خلاصہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی اطاعت اس کے دھیان کے ساتھ ہو جائے، بس ذکر جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ مضبوط قلعہ ہے، شیطان سے حفاظت کے لیے یہ مضبوط قلعہ ہے، بشرطیہ کہ ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا، بعض علماء نے بدعت کہا ہے، بعض نے اس کو بے ادبی کہا ہے، بعض نے کہا ہے اجر نہیں ملتا۔ بعض علماء یہاں تک لکھتے ہیں کہ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنے سے دلوں میں سستی غفلت پیدا ہوتی ہے، اس لیے جب ذکر کریں باوضو کریں، تنہائی میں کریں، اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر ذکر کا اہتمام کریں۔ اس طرح صبح شام 3 تسبیحات اہتمام سے وقت الگ کر کے تنہائی میں کونے میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، جی ذکر کا وقت ہے، گشت کا تقاضا آ گیا، ذکر کا وقت ہے، میرا دعوت کا تقاضا آ گیا، میں ذکر کرنے بیٹھا تو کوئی آدمی آ گیا کسی تقاضے، بالکل صحیح بات ہے، دعوت کے تقاضوں کو ذکر پر مقدم تو کرنا ہے، ذکر کو چھوڑنا نہیں ہے۔ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، ذکر کو توجہ سنو، بات ذکر کو چھوڑنا نہیں ہے، میری بات دیکھو میری طرف، ذکر کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ میں کہتا ہوں یہ جہالت ہے کہ میاں یہ بھی انفرادی عمل ہے، اجتماعی عمل ہے۔ جی آج کل یہ بھی ایک جہالت پیدا ہوئی ہے کام کرنے والوں میں کہ اجتماعی عمل مقدم انفرادی عمل پر۔ مقدم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، مقدم کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کے تقاضے کو ذاتی تقاضوں پر مقدم کریں۔ چھوڑنا الگ چیز ہے، چھوڑ دو، چھوڑنا نہیں ہے۔ دعوت کا تقاضا آ گیا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس تقاضے کو پورا کریں گے، ذکر بعد میں کریں گے، ذکر بعد میں کریں گے۔ تم اگر ذکر کو مؤخر کر دو گے دعوت کے تقاضے پر تو اللہ تعالی تمہیں اس ذکر پر انبیاء والا اجر عطا فرمائیں گے۔ جی ہاں، کیونکہ نبیوں کا عمل کا جو اجر ہے، نبیوں کی لائن کا اجر تو دعوت کے بغیر ملے گا نہیں کسی کو، نبیوں کی لائن کا اجر تو دعوت پر ملے گا، نبیوں کی لائن کا اجر دعوت پر ملے گا۔ سنو نہیں کیا کہہ رہا ہوں، حدیث میں آتا ہے من قرأ 1000 آیۃ فی سبیل اللہ کتبہ اللہ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ بڑی عجیب و غریب حدیث ہے کہ جو شخص 1000 آیتیں اللہ کے راستے میں نکل کر پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کا نام انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جماعت میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ وعدہ حرم میں جماعت بیٹھ کر تلاوت کرنے کا نہیں ہے، یہ وعدہ آپ بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر تلاوت کریں، یہ وعدہ نہیں ہے۔ یہ وعدہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کے راستے میں نکل کر تبلیغ میں اور خروج میں اور اللہ کے راستے کے نفر کے دوران 1000 آیت تلاوت کرے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کا نام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی فہرست میں لکھ دیتے ہیں، کیونکہ یہ قسم محنت کرنے والی ہے۔ یہ قسمیں میری بات سن لے رہے، بات کر رہے ہیں آپس میں۔ فرمایا کہ یہ ہے 3 قسم محنت کرنے والی، انبیاء، صدیقین، شہداء۔
یہ والی اگر محنت ہے تو پھر صالحین کا عمومی ماحول بنے گا اور ہر فرد صالح بنے گا. صالحین کو بعد میں لائے ہیں. فرماتے تھے محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں انبیاء صدیقین شہداء والی محنت ہوگی وہاں صالحین عام طور سے پائے جائیں گے. جہاں انبیاء صدیقین اور شہداء والی محنت نہیں ہوگی وہاں صالحین افراد پائے جائیں گے. ہاں جی فلاں آدمی بڑے بزرگ ہیں, فلاں آدمی نماز کے بڑے پابند ہیں, فلاں صاحب تو ایسے ہیں کہ ان کی کبھی تہجد نہیں چھوٹی. لوگ حیرت سے کہتے ہیں, حالانکہ مومن کی تہجد چھوٹ جائے اس کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ کرام کے اقوال میں مشرک اور مومن کا جو فرق ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مومن کا پہلو بستر سے دور رہتا ہے تہجد کے اور رات کے قیام میں, جبکہ مشرک کے جسم سے ان کے بستر بوجھل رہتے ہیں. عبداللہ بن رواحہ کے شعر میں یہ مومن اور مشرک کا فرق بیان کیا ہے. جی ہاں, جافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع. عبداللہ بن رواحہ کہہ رہے ہیں کہ مومن مشرک میں فرق یہ ہے کہ مشرک کا تو بستر ساری رات بوجھل رہے گا اس کے بدن سے, اور مومن کا پہلو بستر سے دور رہے گا رات کے قیام اور تہجد میں. تو میں نے عرض کیا کہ صالحین والی فضا جب بنے گی جب انبیاء صدیقین شہداء والی محنت ہوگی. تو میں نے عرض کیا دوستو عزیزو, اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کی فضیلت حرمین کی عبادت سے بڑی ہوئی ہے. تو بے شمار حدیثیں ہیں, قرآن کی آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ جو عمل اللہ کے راستے میں نکل کر کیا جائے گا اس عمل کا اپنے مقام پر کیا, اپنی بستی میں کیا, ہندوستان میں بھوپال میں کیا, وہ تو مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں رہ کر کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے. بہت موٹی سی بات ہے, سب جانتے ہیں. وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما, قرآن کہتا ہے. حدیثیں بے شمار ہیں. حدیث میں آتا ہے اگر ساری دنیا کا مال کا مالک کسی کو بنا لیا جائے اور وہ اس سارے مال کو خیر کی راہ میں خرچ کر دے تو آدھے دن نکل کر دعوت دینے والے کے اجر کے برابر نہیں ہو سکتا. حدیث ہے. یہ فرمایا تھا عبداللہ رواحہ سے, یہ فرمایا تھا تمہارے معاذ بن جبل سے, اگر تم ساری دنیا کا مال خیر کی راہ میں خرچ کر دو تو صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے ہم تاکید سے عرض کر رہے ہیں ذکر کا تلاوت کا بہت اہتمام کرنا ہے. ہاں دعوت کا تقاضا آ گیا, ٹھیک ہے, ہم تلاوت بعد میں کر لیں گے. مولوی صاحب کے ملفوظات جہاں تک چھپا ہوا ہے کہ اگر آپ مسجد میں نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی نیا آدمی آ جائے اور واپس جا رہا ہے وہ مسجد سے پانی پی کر یا مسجد میں جا کر اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ واپس جا رہا ہے تو آپ کو چاہیے نماز توڑ دیں, نفل نماز توڑ دیں, اس سے بات کریں. سوچو تو صحیح, دعوت کی اہمیت. نفل نماز توڑ دیں, اس سے ملاقات کریں. اگر یہ ٹھہر رہا ہے آپ اس سے کہیں کہ کیا میں 2 رکعت پوری کر لوں اور آپ انتظار کر لیں, مگر جی ٹھیک ہے آپ 2 رکعت پوری کر لیں, بیٹھا ہوں. تو روایت تو فرماتے ہیں کہ نفل نماز پوری کر لے, اور اگر اس کو جانے کا تقاضا ہے تو پہلے اس کو دعوت دے پھر نفل نماز پوری کرے. یہ ملفوظ چھپا ہوا ہے ملفوظات میں, اور منظور نعمانی اللہ وجہ کی رحمت کرے ریاض صاحب کے ان معتمد لوگوں میں سے ہیں جو حضرت کی بات کو سمجھتے تھے اور اپنی کیا کہنا چاہیے کہ فقیہانہ اور اپنے علم کی گہرائی میں لیاسا کے ملفوظات کو سمجھتے تھے. انہوں نے اس ملفوظ کو باقاعدہ نقل کیا ہے. تو میں کچھ کہہ رہا ہوں, لوگ ایسی باتیں کو غلو سمجھتے ہیں ان لیے کہ ملفوظات کے پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے. لیاسے کا ملفوظات میں اس لیے تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی مسجد میں جماعت ہوگی, کوئی آئے گا چلا جائے گا گزر کے, آپ کی تعلیم ہو رہی ہوگی آپ پابندی نہیں کریں گے. آپ کا مشورہ چل رہا ہوگا کہ مسجد آگے چلے, ہم تو مشورہ کر رہے ہیں. ارے مسجد میں ایک آدمی آئے اور آپ اس کے استقبال نہ کریں, میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ تو خود استقبال کر رہے ہیں مسجد میں آنے والے کا. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو بشاشت ہوتی ہے مسجد میں آنے والے سے, اس سے بھی زیادہ جتنے تم میں سے کسی کو اپنے رشتے دار کے آنے سے بشاشت ہو. اس طرح ہمیں ذکر و تلاوت کا اہتمام کرنا ہے.
اگلی بات یہ ہے میرے دوستو عزیزو، دیکھو جو آدمی اپنے اللہ کے درمیان کے معاملات کو درست کر لے گا، اللہ اس کے مخلوق کے درمیان کے معاملات درست کر دیں گے۔ آج کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت یہ تو تمہارا اللہ کا معاملہ ہے، آپ جانو، آپ کا اللہ جانے، آپ نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے اور روزہ رکھتے ہو نہیں رکھتے، یہ تو آپ کا اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں تو معاملات، اخلاق، معاشرہ صحیح چاہیے۔ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے، یہ ایک جہالت مسلمانوں کے اندر پھیلی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے آپ جانو، آپ روزہ رکھتے نہیں رکھتے آپ جانو، آپ زکوٰۃ دیتے نہیں دیتے آپ جانو، یہ آپ کا اللہ کا معاملہ ہے۔ معاملات، اخلاق، معاشرہ صحیح ہونا چاہیے۔ معاشرہ فرماتے تھے معاملات، اخلاق اور معاشرہ درخت کے پھل، پھول اور پھلوں کی طرح ہے، درخت کے پتے، درخت کے پھل اور پھول کی طرح ہے۔ معاملات، اخلاق اور معاشرہ اور نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ یہ اس درخت کی جڑ کی طرح ہے۔ آپ مجھے بتا دیجئے جس درخت کی جڑ نہ ہو یا جس درخت کی جڑ ختم ہو گئی ہو یا درخت کی جڑ سوکھ گئی ہو، آپ مجھے بتائیے کیا ایسے درخت سے آپ پھل پھول کی امید کر سکتے ہیں؟ مجھے آپ ہاں نہ میں جواب دیجیے۔ یہ بڑی جہالت ہے مسلمانوں میں کہ میاں معاملات ہونے چاہیے صحیح۔ ارے جس درخت کی جڑ نہیں ہے اس درخت پر پھلوں کی کیا امید کی جائے؟ یہ فرائض یہ درخت کی جڑ کی طرح ہیں، اس لیے فرمایا من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ۔ ہمارے معاملات، معاشرہ، اخلاق درست ہوں گے نہیں جب تک معاملہ ہمارا اللہ کا درست نہ ہو۔ یہ بنیادی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ آج کل مسلمانوں میں یہ بات عام ہو گئی ہے کہ نہیں آپ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے نو کا مطلب نہیں ہے، ہمارا سب معاملہ ٹھیک کرو، کیسے کرے گا وہ؟ اس کا اس کے رب کا معاملہ بگڑا ہوا ہے تو اس کا اس کی مخلوق کا معاملہ کیسے درست ہو جائے گا؟ آپ لاکھ کوشش کر لیجیے۔ جو آدمی اللہ کا حق مار رہا ہے، جس کے ہاتھ میں عذاب ہے اور حساب ہے، جب اس کو اس کے حقوق کی پرواہ نہیں، جس کے ہاتھ میں حساب اور عذاب ہے، تو اسے ایسی مخلوق کی کیا پرواہ ہے جس کے ہاتھ میں نہ حساب ہے نہ عذاب ہے؟ سوچیے آپ۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، دوسری بات یہ ہے فکر کی کہ یہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، ذکر تلاوت بھی خوب کرتے ہیں، مگر اس کا حق مار لیا، اس کی زمین قبضہ لی، اس کو چانڈا مار دیا، اس کو گالی دے دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ آئے گا پہاڑوں کی طرح ڈھیر لے کر اعمال کا، لیکن برا بہذا شدم ہذا سبق دم ہذا، آئیں گے حق والے اپنے حقوق لے کر، اس کی مقبول نمازیں، اس کے مقبول حج اور عمرے، اس کی مقبول تلاوت اور ذکر، وہ سب کا سب حق والوں کو دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ اعمال سے خالی ہو جائے گا، حقوق باقی رہ جائیں گے، حق والے گناہ اس عابد پر ڈالے جائیں گے اور اس عابد کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ معاملہ حقوق کا ہے۔ اس کی مشق کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے واسطے اکرام کئی صفت دی گئی ہے، اکرام کا نمبر دیا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اجنبی سے اجنبی لوگوں کو اکرام کرو۔ حدیث میں آتا ہے اجنبیوں کے ساتھ نکلو گے تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، اجنبیوں کے ساتھ نکلو گے تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، حدیث میں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا یا اقسم غزما غیر قومک یحسن خلقک، اے اقسم نکلو اللہ کے راستے میں اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ، اس سے تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے اور تم قوم باعزت ہو جاؤ گے۔ اجنبی کا اکرام کرنا مجاہدہ ہے، دوست کا، رشتہ دار کا، والد کا، استاد کا، امیر کا، اپنے کسی محسن کا اکرام کرنا آسانی کی کوئی وجہ ہے اکرام کرنے کی۔ جماعت میں نکلے ہیں، جماعت بنی ہے، آپ کہاں کے جی بہار کے، آپ کہاں کے جی بنگال کے، آپ کہاں سے اڑیسہ سے، آپ کہاں سے آئے کہ مہاراشٹر سے، آپ کہاں کے؟ آپ دیکھیے ایک جماعت میں 8 آدمی ہیں 8 صوبوں کے، سب کا مزاج الگ ہے، سب کا مزاج الگ ہے۔ میں اتنی تاکید سے کہتا ہوں سب سے، جتنی مخلوط جماعتیں نکالو گے اتنی تربیت زیادہ اچھی ہوگی، اور جتنی تم قوم یا زبان یا تم خاندان یا اپنے مزاج کے اعتبار سے نکلو گے، تو میں کہتا ہوں کہ اپنے مزاج کے ساتھ نکلنا یہ پکنک اور سیاحت کے لیے ہوتا ہے۔ آدمی جاتا ہے کہیں گھومنے پھرنے کے لیے تو بتائیے کس کو لیتا ہے ساتھ؟ بتاؤ تو صحیح،
بولو نا، ہاں نہ کرو نا کچھ اپنے دوستوں کو. جی ہاں، چلو گھومنے چل رہے ہیں، کون کون چلے گا؟ یہ سیاحت ہے. اور دعوت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آتے تھے لوگ وفود، فلاں علاقے سے ہجرت کر کے آ رہے، فلاں علاقے سے ہجرت کر کے آ رہے، اور آپ اپنے صحابہ کے ساتھ ان کی تشکیل کرتے تھے. نئے نئے لوگ نہ زبان جانتے ہیں، نہ رنگ جان کا ملتا ہے، نہ زبان ملتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تشکیل کرتے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ. تو فرمایا اجنبی کے ساتھ نکلو گے تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر خدمت کے ذریعے اس کی مشق کرنی ہے. دیکھو میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. ہم نہیں جانتے کون ہے اکرام. اکرام ایک ایسی حکمت ہے، اور ایک دسترخوان دعوت کا اتنا وسیع ہونا چاہیے. دیکھو ہماری جماعتیں نکل کر اپنا کھانا، اپنا ناشتہ اس اعتبار سے خرچ لے کر نکلتی ہیں، اور اسی اعتبار سے خرچ کرنے کو تبلیغ میں خرچ کرنا سمجھتی ہیں. ہماری بات لفظ لفظ سننا پڑے گا سب کو توجہ سے، اور کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ امیر صاحب چلہ ہے، وہاں کا رخ ہے، کتنا خرچہ لگ جائے گا اس میں؟ ہاں تو قریب کا ہی رخ ہے، 1000 روپے بہت ہیں. دیکھو ادھر کھانے کا کتنا خرچہ ہوگا، اور بس کا ٹکٹ کتنا کا ہوگا. جاؤ نہیں، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہیں کہتے. اس میں تو آپ نے اپنے ذاتی اخراجات کے حساب لگایا نا. آپ نے بھی ذاتی اخراجات کا حساب لگایا ہے. آپ تجارت کے لیے جاتے کسی صوبے میں، جا کے وہاں ہوٹل لیتے، کرائے پر کمرہ لیتے، ٹھہرتے، کھانا بھی کھاتے، کبھی تو آپ پر خرچہ آتا نا. آپ جماعت بھی کبھی آپ پر خرچ کریں اور تجارت کے سبب آپ پر خرچ کریں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں نکل کر خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اپنی ضروریات پر آپ خرچ کریں. یہ تو آپ کا ذاتی خرچ ہے. سوال اس بات کا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر آپ نے جہاں گئے وہاں ہمارے کو کیا اکرام کیا. میں صاف سے بات کرتا ہوں کہ دین کی دعوت کے بغیر خرچ کرنا یہ بھی خلاف سنت ہے، اور دین کی دعوت دینا اور اکرام نہ کرنا یہ بھی خلاف سنت ہے. اکرام کرنا، دعوت نہ دینا یہ بھی خلاف سنت، اور دعوت دینا اکرام نہ کرنا یہ بھی خلاف سنت. سنت یہ ہے کہ آپ جماعت میں نکلنے والے آپ حضرات کسی علاقے پہنچ جائیں، دنیا کے کسی ملک پہ پہنچ جائیں، آپ مہمان نہیں ہیں، آپ میزبان ہیں. علاقے والے آپ کے مہمان ہیں، آپ میزبان ہیں. آپ داعی ہیں نا. داعی کسے کہتے ہیں؟ مہمان کو. یا میزبان کو کہتے ہیں نا داعی. آپ میزبان ہیں، کہیں بھی چلے جاؤ آپ داعی. ہماری جماعت مہمان بن جاتی ہے جا کے ملکوں میں، جماعت آئی ہے. جی ہاں، قیام کا انتظام، کھانے کا انتظام، استقبال کا انتظام، سواری کا انتظام. کیوں؟ آپ مہمان ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو دعوت دی. 40 آدمیوں کو آپ نے مدعو کیا. روایت میں ہے ان میں سے ہر ایک کی خوراک ایک بکرا ایک آدمی کھاتا تھا اس کے شوربے کے ساتھ. سنو، آپ نے مدعو کیا سب کو، دین کی دعوت دینی تھی، سب کو بلایا، اکرام کیا. 40 آدمی تھے، روایت میں ہے ہر ایک کی خوراک ایک بکرا اس کے شوربے کے ساتھ. آپ نے کھانے کا انتظام کیا. 14 چھٹاک آتا تھا، 14 چھٹاک آتا 40 آدمی، اور بکری کا اگلا پیر روایت میں ہے. بکری کا اگلا پیر کتنا؟ ایک پیر بس. ایک بکری کا اگلا ایک پیر صرف، اور 40 آدمی کھانے والے، جن میں ہر ایک کی خوراک ایک کامل بکرا. تو 40 بکرے ہونی چاہیے تھے نا 40 آدمیوں کے لیے.
کیونکہ جب تم دعوت کے ساتھ اکرام کرو گے تو اللہ وہ برکتیں ڈالیں گے. سارے کے 40 آدمی دھاپ گئے، سیراب ہو گئے، پیٹ بھر گئے، کھانا بچ گیا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں بے شک خیر کے کاموں میں اللہ ان کی جزائے خیر دے. ہسپتال بنوا رہے، یتیم خانے کھلوا رہے، کمبل تقسیم کرا رہے، گرمی میں ٹھنڈے پانی کا انتظام کر رہے، لیکن یہ دین کی دعوت نہیں دیتے. دین کی دعوت کے بغیر مال خرچ کرنا لوگوں میں مال کی حرص پیدا کرے گا. میری بات بہت سب کی توجہ چاہتی ہوں. اور اگر تم دین کی دعوت کے ساتھ مال خرچ کر رہے ہو تو تمہارا یہ مال خرچ کرنا لوگوں کے دلوں میں دین کی رغبت پیدا کرے گا. سنت یہ ہے کہ اکرام کرو دین کی دعوت کے ساتھ. اس لیے میں تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جماعتیں ٹرینوں میں، بسوں میں سفر کرتی ہیں، علاقے پیدل چلتی ہیں. جہاں جاؤ وہاں کے لوگوں کا اکرام کرو. جتنا اللہ کے راستے میں نکل کر خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ نے مدینے والوں کے لیے وہ برکتیں دی ہیں. یہ کھجوریں چھوڑ کر نکلے، اللہ نے ساری دنیا کی منڈیوں پر ان کی کھجوروں کو غالب کر دیا. سمجھتے تھے کمانے کا وقت کم ہو گیا، اخراجات بڑھ گئے، باغات ان میں مہاجر میں تقسیم ہو گئے، آنے والے مہمانوں کے اکرام کی ذمہ داری پر پڑ گئی، اخراجات خوب بڑھ گئے، کمانے کا وقت کم ہو گیا باہر کے خروج کی وجہ سے. اللہ نے برکتیں ایسی دی. ایک صاحب نے آ کر عرض کیا کہ میں قرض کی ادائیگی سے تنگ آ چکا ہوں، مجھ پر اتنا قرضہ ہے کہ اگر میں سال کی باغ کی آمدنی سارے پھل کو میں قرض میں بیچ دوں تو میرا قرضہ ادا نہیں ہوگا. فرمایا پھل توڑ چکے ہو کہ جی ہاں، چلو باغ میں چلو. ڈھیر لگا ہوا تھا کھجوروں کا. فرمایا اعلان کر دو تمام لوگوں میں جس کا تم پر حق ہے آ جائے، اپنا اپنا حق لے جائے. روایت میں ہے سب آ گئے، اپنا اپنا حق تول کر لے گئے. صحابی کہتے ہیں میرا سارا قرضہ ادا ہو گیا. میں نے پھر جا کر دیکھا کھجور کے ڈھیروں میں سے کہ کتنے بچے ہیں، کچھ بچا ہے یا نہیں بچا، تو مجھے کسی ڈھیر میں ایک کھجور کی جگہ خالی نظر نہیں آتی تھی. آپ سوچیں نا، لوگ سبحان اللہ کہہ کے بات ختم کر دیتے ہیں کہ ہاں وہ تو اللہ کے نبی تھے، بھائی وہ تو صحابی تھے، نام تو صحابی نہیں ہے. جہاں یہ ہے نا مشکل، تو یہ ہے نا اللہ کے ساتھ بدگمانی، تو یہ ہے نا اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے یہ مسلمان کی زمانے میں بھی. جیسے صحابہ کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ بعض روایتوں میں ایک مسلمان کی مدد 10 صحابہ کے بقدر، ایک مسلمان کو اجر 50 صحابہ کے بقدر دینے کا اللہ کا وعدہ ہے. میں تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جماعتوں میں نکلیں تو آپ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ذخائر کو وسیع کریں، جہاں جائیں وہاں مقامی لوگوں کا اکرام کریں. اس اکرام سے اسلام سمجھ میں آئے گا. اس اکرام سے تعصب کی گھٹائیں، اس اکرام سے تعصب کی چٹانیں ٹوٹیں گی. میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. ہمارے یہاں احسان نہیں رہا، مسلمان میں احسان نہیں رہا. اگر مسلمان احسان کرتا ہے تو مسلمان پر کرتا ہے. مسلمان احسان کرے، اس سے نہ تعصب ختم ہوتا ہے نہ امن قائم ہوتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا. میں آپ سے قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کیا ہے مسلمانوں کے علاوہ پر، اتنا مسلمانوں پر خرچ نہیں کیا. آپ دیکھیے، سیرت پڑھیے. ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے. ہم ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں مذہبی بنیاد پر نہیں. مذہبی بنیاد پر معاملہ کرنے سے فرقہ بنے گا، امت نہیں بنے گی. ہمارا معاملہ مذہبی بنیاد پر نہیں ہے. ہمارے یہاں احسان مذہبی بنیاد پر نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمان کا ساتھ دینا چاہیے، تو آپ فرقہ بناتے، امت نہیں. آپ امت نہیں بنا سکتے، آپ فرقہ بناتے. بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. ہماری جماعتیں اگر صحابہ کی طرح پھریں، ہماری جماعتیں اگر خود اکرام کریں، تو میں کہتا ہوں کہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت سے وہ امن اور سلامتی کا پیغام پہنچے، اور وہ امن اور سلامتی کا ماحول قائم ہو کہ لوگ بھول جائیں تعصب کسے کہتے ہیں اور قومیت کسے کہتے ہیں، ختم ہو جائے سب. لیکن نہیں ہے مزاج.
ہماری جماعت کے تاجر کا مزاج یہ ہے، ہماری جماعت کے تاجر کا مزاج یہ ہے کہ اگر اس کی دکان پر کوئی گراہک آ جائے اور چلہ اس کے ساتھ لگاؤ تو کہے گا ارے آپ تو جماعت کے آدمی ہیں ہماری، آپ تو جو چاہیں قیمت دے دیں، چلیے میں نے 100 روپے کا خریدا، آپ بھی 100 روپے میں لے جائیے، آپ سے کیا نفع لیں، آپ تو ہماری جماعت کے آدمی ہیں۔ اور اگر کوئی دوسرا خیال کا آ جائے کہ نہیں جی 1 پیسہ کم نہیں، 150 روپے سے کم نہیں، 1 پیسہ کم نہیں، اب دیکھیں نا کتنی بڑی بیوقوفی ہے۔ جن کے ساتھ معاملہ کرنا تھا ان پر احسان کر رہے، جن پر احسان کرنا تھا ان سے معاملہ کر رہے۔ ہمیں ملتا ہے سیرت میں کہ آپ اپنوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے کہ نہیں بھائی بتاؤ کتنے کی ہے، اس کو قیمت دیں گے۔ اور اگر نئے آدمی آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا ہوا تھا صحابہ کو کہ تم اجنبیوں کے ساتھ وہ معاملہ کرنا اجنبیوں کے ساتھ کہ تمہارے بچے بھوکے سو جائیں، تم اپنے بچوں کو مت کھلانا، ان کو کھلانا۔ آپ دیکھیں تو صحیح صحابہ کس سے دیکھیں نا، انفاق کے۔ ہماری ساری ترتیب الٹی ہوئی ہے، ہم معاملہ کرتے ہیں غیروں کے ساتھ، احسان کرتے ہیں اپنوں پر۔ وہاں معاملہ الٹا تھا اس کا، اپنوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے تاکہ تعلقات باقی رہیں، اجنبیوں پر احسان کیا جاتا تھا تاکہ تعلقات قائم ہوں۔ ہماری بات سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی؟ یہ مزاج نہیں رہا۔ اب جماعتیں نکلتی ہیں ہماری جماعتیں، جی ہاں 10 آدمی کی جماعت ہے، 10 چائے لے آؤ، 10 بسکٹ لے آؤ۔ ہمارے ساتھ سفر میں ٹرین میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو چائے کو پوچھ لو، کسی کو بسکٹ کو پوچھ لو، کسی کا اکرام کر لو، کسی کو جگہ دے دو، کسی کا سامان اٹھا لو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشرک کا سامان اٹھا کر چل رہے ہیں، ایک مشرک عورت کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، ہم کر سکتے ہیں کسی کو تعاون کر لیں۔ ایک مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شخصیت، ان کی بزرگی سے، ان کے بیان تقریر سے نہیں لوگ متاثر ہوتے، وہ بات کی چیز ہے۔ ایک انگریز غیر مسلم اس بات سے متاثر ہوا کہ وہ بیت الخلا میں گیا تو گندا تھا، پیخانہ بھرا ہوا تھا، پھر گئے بیت الخلا صاف کیا اندر سے، آ کر اس سے کہا تشریف لائی، بیت الخلا صاف ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کا امیر، یہ ایک انگریز کے لیے ٹرین کا بیت الخلا دھو رہا ہے۔ اسلام کی جاذبیت جن طریقوں میں اللہ نے رکھی تھی، مسلمانوں نے اجتماعی طور پر ان طریقوں کو چھوڑا ہے، اس میں ذلت محسوس کر کے، اس میں ذلت محسوس کی۔ بہت اہم بات ہے، اسلام کی جاذبیت جن طریقوں میں رکھی گئی تھی، مسلمان طریقوں کو چھوڑا ہے، اس میں ذلت محسوس کر کے کہ ہم یہ کریں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ اکرام کے ذریعے آدمی کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے، اور اکرام کے ذریعے دنیا میں اچھا پیغام پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے ہم اس کا اہتمام کریں، نکلنے کے زمانے میں خاص طور پر جہاں جائیں وہاں کے لوگوں کا اکرام کریں، انہیں مانوس کریں، انہیں قریب کریں۔ اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اکرام کی مشق کرنی ہے۔ یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ ادنا ریا بھی شرک ہے، ادنا ریا بھی، سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہوں، ادنا ریا بھی شرک ہے، ادنا ریا بھی شرک ہے۔ اس طرح ہمیں مشق کرنی ہے خروج میں اکرام کی اور اخلاص کی۔ میرے بزرگوں دوستو عزیزو، اگلی بات یہ ہے کہ جس طرح فضائل جانتے ہو نماز کے اور ذکر کے، تلاوت کے، اس سے زیادہ ضروری اور اہم ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل کو جاننا، کیونکہ یہ وہ محنت ہے جس محنت سے دین قائم ہوگا۔ اگر اس کے فضائل معلوم نہیں ہیں تو پھر محنت کے تقاضے ضائع ہو گئے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اگر جماعت بن گئی تو مدینے میں ان کو صبح نہیں ہونے دی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہماری جماعت رات کو نکلے یا صبح نکل جائے؟ حالانکہ جماعت بیٹھی ہوئی ہے مسجد نبوی میں،
آپ کے منبر گھر کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاری ہے، جنتی کیاری یہاں ہے. اور کیا کہہ رہے صحابہ؟ کیاری نکلے صبح نکل جائے. فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ رات ہی کو نکل جاؤ تاکہ تمہاری یہ رات اللہ کے راستے میں نکل کر جنت کے باغوں میں گزرے؟ آپ ریاض الجنہ کو نہیں ان کے لیے جنت کا باغ کہہ رہے، ان کے رات کو نکل جانے کو فرما رہے ہیں کہ کیوں نہیں جنت کے باغوں میں رات گزارتے. جو ہمارے ایسا فرماتے تھے جو اللہ کے راستے میں ہے وہ جنت کے باغوں میں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کوئی دین سیکھنے کی تنظیم ہے یا کوئی دین سیکھنے کا مدرسہ ہے، کیا ضرورت ہے نکلنے کی؟ یہ سارا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھلانا اپنے مقام پر بھی ہو رہا ہے، تو خروج کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں نکلنا مستقل امر ہے، دعوت دینا مستقل امر ہے. یہ خروج تعلیم دین پر موقوف نہیں ہے. صاف صاف بات ہے، خروج تعلیم دین پر موقوف نہیں ہے. نفر مستقل اللہ کا امر ہے، دعوت مستقل اللہ کا امر ہے، جیسے نماز پڑھنا مستقل امر ہے. اس طرح میرے دوستوں عزیز بزرگوں، ہر سال 4 مہینے خروج کو اپنے معمول بناؤ. لیکن بس اپنی ذات کا نہیں ہے، ساری امت ساری انسانیت کو جہنم سے بچانا، اس بہتے سیلاب کو کہ رخ کو جہنم سے جنت کی طرف پھیرنا، یہ ہماری کوشش اور ہمارے خروج کا اصل مقصد ہے. اس طرح اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل کو معلوم کرو. اور میں عرض کرتا ہوں، لایانی باتیں، لایانی کام جو بڑے درجے سے روک دیتی ہے اور بڑے بڑے نقصانات کرا دیتی ہے. سب سے بڑی لایانی جو اس زمانے میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھمائی یہود و نصارہ نے، وہ یہ موبائل ہے، جس کے بارے میں اچھے اچھے لوگوں کی رائے کچھ کمزور ہے اور لوگ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. حالانکہ اس میں کیا تعلیم کے حلقے، کیا خانقاہوں کے ذکر کے حلقے، کیا مدرسوں کے تعلیم کی مجلسیں، کیا تبلیغ اور دعوت کے نورانی جلسے، ان سب کے اوپر اس علی کی وجہ سے ظلمتیں چھائی ہوئی ہیں. میں بہت تاکید سے آپ سے کہہ رہا ہوں، جماعت میں اس کو لے جانا اپنے وقت کو، اپنی عبادت کو، اپنے خروج کو برباد کرنا ہے، برباد کرنا ہے. فرشتے تم سے دور بھاگیں گے. آپ ذرا غور تو کیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ کا خیال ہے فرشتے ہمارے ساتھ ہیں؟ بیت اللہ میں آپ داخل ہونے کو تھے، رک گئے فوراً. فرمایا کہ نہیں، دیواروں پر تصویریں بنی ہوئی ہیں، میں اندر داخل نہیں ہوں گا. بیت اللہ اللہ کا گھر، اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے آپ نے انکار فرما دیا کہ میں داخل نہیں ہوں گا. دیواروں پر تصویریں بنائی ہوئی تھی کفار نے. عمر رضی اللہ عنہ نے کپڑا لیا، پانی لیا، ساری تصویروں کو رگڑ کر صاف کیا. کیا تصویریں صاف ہو گئی. تشریف لائی. جبرائیل آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو رہے کہ گھر میں تصویر ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل نہیں ہو رہے کہ بیت اللہ میں تصویر ہے. اور اب تو ساری قیدیں اور ساری حدیثیں اور ساری شریعت کی احکام سب بھلا کر ملیا میٹ کر کے اب اس پر آئے ہیں کہ تصویر میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ یہ نیا دین لانا چاہتے ہیں. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدوں کو اور آپ کی حدیثوں کو اور تصویر کی مذمت اور برائی کو آپ لوگوں کے خیال سے ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ چاہتے ہیں کہ باطل اور فحش عام ہو. اس لیے بہت تاکید سے کہہ رہا ہوں، حدیث میں آتا ہے جہنم سے ایک گردن نکلے گی جو میدان حشر سے ان لوگوں کو اٹھا اٹھا کر چن چن کر جہنم میں ڈال دے گی جو تصویر لینے والے ہوں گے، اگرچہ موبائل سے تصویر لیتے ہوں. کیونکہ عذاب اللہ سخت عذاب دیں گے اس پر، کیونکہ کسی بھی گناہ پر وہ عذاب نہیں جو تصویر پر ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی گناہ خالق بننے کے برابر نہیں ہے. اب میں کچھ کہہ رہا ہوں، کوئی گناہ کیا بننے کے برابر نہیں؟ کہو تو صحیح. خالق بننے کے برابر کوئی گناہ نہیں ہے. تصویر بنانا خالق بننے کے برابر ہے. ہاں آپ خالق بننا چاہتے ہیں؟ آپ خالق بننا چاہتے ہیں؟ مصور میری ذات ہے. تم نے مصور بننا چاہا ہے
اب جو تصویریں بنائیں اس میں روح ڈالو، وہ روح نہیں ڈال سکیں گے، اللہ ان سب کو جہنم میں ڈال دیں گے، حدیث ہے۔ میں پوچھتا ہوں، یہ ابھی تو آیا موبائل، پہلے کیا ہوتا تھا؟ لوگ کیسے جیتے تھے؟ بادشاہ، وزیر، عوام، علماء، مالدار، فقراء، غرباء کیسے گزر کرتے تھے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دنیا بننے کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ ایسا آدمی مجبور ہو جائے کہ اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے۔ یہ آپ کے وقت ضائع کرانے کے لیے، آپ کے حلقوں سے فرشتوں کی آمد کو روکنے کے لیے، اور آپ کے دینی مجلسوں کو ظلمت بنانے کے لیے یہ آپ کو دیا گیا ہے۔ سیدھی بات میں کر رہا ہوں۔ اس لیے اللہ کے واسطے دے کر کہتا ہوں آپ سب سے، انشاءاللہ آپ وہ ہیں جس طرح کہا جائے گا آپ اس طرح کریں گے، ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اس لیے کہ الحمدللہ اطاعت پر اور اجتماعیت پر امت الحمدللہ قائم ہے۔ آپ اس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، یہاں کی ہر بات عمل کرنے کے لیے ہے۔ میں آپ سے سب سے عرض کرتا ہوں کہ اس کو جماعت میں ساتھ لے کر نہ جائیں۔ اللہ کے آپ اس کا فائدہ محسوس کریں گے اور بتائیں گے کیا فائدہ ہوا ہے۔ مجھے یقین اللہ کی ذات سے، آپ کو منٹ آپ کے گھر سے تعلق ہے، آپ منٹ کی خبریں لے رہے ہیں، تاجر لے کر جاتے ہیں، خروج میں تجارت کرتے ہیں۔ جب کہ عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر چھوٹی سی بھی تجارت کر لے اور پھر وہ میدان قتال میں کفار کے ہاتھوں شہید کر دیا جائے، اللہ اس کو شہادت کا درجہ نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے خروج میں تجارت کی ہے۔ میری بات توجہ چاہتی ہے سب کی، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ صحابہ نے تعجب سے کہا عمر کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ایک آدمی اگر چھوٹی تجارت کر لے خروج میں اور پھر وہ شہید کر دیا جاوے اللہ کے راستے میں، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قتل ہوا ہے شہید نہیں ہوا، اس کو شہادت درجہ نہیں ملے گا؟ صحابہ نے کہا مومنین آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مشرکین کے ہاتھوں قتل کیا گیا ہے۔ فرمایا وہ مقتول ہے، شہید نہیں ہے۔ سنو میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں۔ یہ جماعتوں میں بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ موبائل لے کر جاتے ہیں اور اپنے موبائل کے ذریعے اپنی تجارت کرتے رہتے ہیں۔ یہ حضرت عمر کے اس وعید کے اندر شامل ہیں۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ اگر یہ قتل بھی کر دیا جائے جماعت میں خروج میں کفار کے ہاتھوں، تب بھی یہ شہید نہیں ہوگا، عام قتل ہوگا، کسی کا قتل ہو جاتا ہے۔ سوچو اسے، کیونکہ اب تجارت کے لیے لازم نہیں ہے کہ دکان ہو اور دکان میں آپ بیٹھے ہیں۔ آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ موبائلوں کے ذریعے سے وہ تجارت ہو رہی ہے جس میں آدمی کو کچھ کرنا ہی نہیں ہوتا۔ بڑے بزنس چل رہے ہیں موبائلوں پر، ہے نا؟ یہ بات بتاؤ، ہاں نہ تو کرو کچھ، مجھے تو خبر نہیں اس لائن کی جو سنتا ہوں میں کہہ رہا ہوں۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ تو نے اللہ کے راستے میں نکل کر جو تجارت کی ہے، اگر تو قتل بھی کر دیا گیا اللہ کے راستے میں تو مقتول ہے، شہید نہیں ہے۔ تو میرے بزرگ دوستو عزیزوں، اس لائن سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، ورنہ اس نے کسی بھی شعبے کا کوئی دینی جلسہ، کوئی دینی مجلس چھوڑی نہیں ہے جہاں یہ شیطان داخل ہو کر اپنی ظلمتوں کو غالب نہ کیے ہوئے ہو۔ لوگوں کو دھوکہ ہے، لوگ بیچارے دھوکے میں ہیں کہ بات پھیل رہی ہے، نشر و اشاعت ہو رہی ہے اور لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کیا فائدہ؟ حرام کام میں کوئی فائدہ ہے؟ حرام کام میں کوئی فائدہ ہے؟ منکر سے کہیں معروفات وجود میں آتے ہیں، کتنی غلط سوچ ہے۔ منکر سے معروفات پر لایا جائے گا، معروفات لانے کے لیے معروفات کا راستے اختیار کرو۔ اس لیے تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کے استعمال، اس پر نشر و اشاعت دین کی، اس پر علم کی اشاعت، یہ سب چیزیں، یہ علم کی بھی توہین ہے، قرآن کی بھی توہین ہے اور دین مجالس کی بھی توہین ہے۔ نہیں، یہ شیطان، اس شیطان کا دین کے کسی کام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس شیطان کا دین کے کسی کام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ ذہن سے یہ نکال دیجئے کہ یہ تو ایک آلہ ہے، اچھے کام کے لیے تو اچھا ہے، برے کام کے لیے استعمال تو برا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ حماقت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ پیشاب کے برتن میں پانی پینا پسند کریں گے؟ ہاں نہ تو کریں گے؟
پیشاب کا برتن پیشاب کے لیے ہے، کھانے کا برتن کھانے کے لیے ہے۔ شریعت نے، طریقت نے، بلکہ جو ہے انسانی عقل نے ہر چیز کو تقسیم کیا ہے نا، کہ بھئی یہ برتن پیشاب کے لیے ہے، یہ برتن کھانا کھانے کے لیے ہے، یہ ہاتھ استنجے کے لیے ہے، یہ ہاتھ اچھے کاموں کے لیے ہے، کھانا کھانے کے لیے ہے۔ اس طرح تمام چیزیں تقسیم ہے اپنے اپنے کاموں کے لیے۔ اس طرح میرے دوستوں عزیزوں قرآن پڑھنے کے لیے قرآن دیا گیا ہے، تصویر ذکر کرنے کے لیے تصویر کی دانوں کی تصویر دی گئی ہے، جب کے پورے دیے گئے ہیں۔ ورنہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے طریقوں کو ختم کرنے اور اسلام اور تلاوت اور عبادت میں نیا فیشن لانے کی یہ کوشش ہے، تاکہ صحابہ کے طریقے ختم ہوں، اب اسلام میں نئے طریقے جاری ہوں۔ اس لیے تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا استعمال دنیا کے لیے کرو، ٹھیک ہے، دنیا کے لیے جتنا چاہے اس کا استعمال کرو، بزنس کے لیے کرو، ضروریات کے لیے کرو، کوئی فیکس بھیجنا ہے، کوئی کام کرو، ٹھیک ہے، کرو، دنیا کے لیے استعمال۔ لیکن دین کو اس پر لانا، دین کو اس کے ذریعے چلانا، یہ دین کی اشاعت کا سبب یہ نہیں ہے۔ اللہ نے دین کی دعوت کا، دین کی اشاعت کا سبب خود مسلمان کو بنایا ہے۔ اس طرح ہمیں اپنے اوقات کی حفاظت کرنی ہے، لا یعنی باتیں، لا یعنی کام ہرگز نہ ہوں۔ اس طرح اللہ کے راستے میں نکلو، اور نکلنے میں اتنا وقار سنجیدگی ہو کہ ہماری چال سے معلوم ہو کہ ہاں کوئی جماعت چلی آ رہی ہے، کوئی عام لوگوں سے ہٹ کر کوئی چیز ہے۔ ہماری چال سے، ہماری ڈھال سے بھی لوگ سمجھ لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کی چال کو دیکھ کر سمجھ جا کرتے تھے کہ یہ ایمان والے ہیں۔ اس لیے ہمارا ہر قدم سنت کے مطابق، ہمارا چلنا سنت کے مطابق، چیزوں کے دیکھتے ہوئے چلیں گے، چیزوں کی محبت پہلے سے بڑھے گی۔ ہم نکلے اس لیے ہیں ہم نکلے اس لیے اللہ کے راستے میں تاکہ دنیا کی محبت اس سے نکلے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اگر دنیا کو محبت سے دیکھا، پہلے سے دنیا کی محبت پیدا ہوگی۔ اس طرح ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ آداب اور اپنی جماعت کو سمجھ لو، ساتھیوں کو پہچان لو، ذمہ دار کی اطاعت کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر اطاعت نہیں تو کوئی تربیت نہیں، اگر اطاعت نہیں تو کوئی پابندی نہیں، اگر اطاعت نہیں تو پھر میں کہتا ہوں جماعت نہیں، یہ بھیڑ ہے، افراد ہیں۔ اس لیے اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ، امیر تمہیں حکم کرے جس کام کو اسے پورا کرو، جب تک اس کا حکم کفر کا نہ ہو۔ ہاں ہمیں اللہ کی نافرمانی میں امیر کی اطاعت نہیں کرنی ہے، لیکن اس کے علاوہ حضرت فرماتے تھے کہ اگر وہ 10 باتوں کو حکم کرتا ہے تمہیں اور 2 باتیں غلط کہتا ہے تو تم 8 باتوں میں تم اس کا اتباع کرو، 2 باتوں میں مت کرو اتباع۔ یہ تو نہیں ہے کہ اسے غلط بات کہی تو آپ اس کو چھوڑ دیں، نہیں۔ جس چیز میں تم اس کا اتباع کر سکتے ہو اس میں اتباع کرو گے، تم بن جاؤ گے۔ امیر چاہے بگڑ جائے مگر مامور بن جائے گا، میں اس کی بات نقل کر رہا ہوں۔ امیر چاہے بگڑ جائے مگر تم بن جاؤ گے اگر تم نے معروفات میں اس کا اتباع کیا۔ اس طرح ہمیں امیر کی اطاعت کے ساتھ چلنا ہے۔ ٹرین میں، بس میں، جو بھی ہم سفر اختیار کریں، اول بات تو یہ ہے کہ دوستو عزیزو، سواری کا تو استعمال مجبوری میں، امتیاز اس امت سے عذاب کا اور فتنوں کا ہٹنا، اس امت کے لیے جنت کے پاؤڈر اور جنت کی نعمتوں کا وعدہ وہ اس راستے میں پیدل چلنے پر ہے۔ جنت کے حسن کا وعدہ ہے اس شخص سے جو اس راستے میں پیدل چلے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اللہ کے راستے میں پیدل چلیں۔ اللہ کے راستے کے غبار سے بے رغبت مت ہونا۔ اللہ کے راستے کا غبار یہ جنت کا پاؤڈر ہے، یہ اللہ کے راستے کا غبار جس ناک میں داخل ہو گیا اس میں جہنم کا دھواں داخل نہیں ہوگا، حدیث ہے۔ مجاہد امت اور فدائے ملت حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امیر الہند حضرت ارشد مدنی مدد ذلہ العلی کے برادر محترم، ایک مہم پر تھوڑی ہوتے تھے، ایسی مہمات اور ایسے کارنامے انجام دیے ہیں، وہ خدمت کی امت مسلمہ کی کہ امت بھولے گی نہیں قیامت تک۔ ایک سفر میں تھے، میری بات توجہ جاتی، سفر میں تھے، اور ظاہر بات ہے کہ حضرت کا کوئی سفر وہ دین کی حیات اور دین کے تقاضے اور امت کی ضروریات سے کے علاوہ کا تو مطلب ہی نہیں تھا۔
یا کوئی ذاتی ضرورت کا سفر ہو، فرصت ہی نہیں ہے. چلتے چلتے ایسے علاقے سے گزرے جہاں زمین کچی تھی، غبار اڑا، تو خادم نے گاڑی کا شیشہ چڑھا دیا. میں یہ کیا کر رہے ہو؟ پوچھا خادم سے یہ کیا کر رہے ہو؟ آج کیا حضرت مٹی آ رہی ہے. فرمایا ہم جس راستے میں چل رہے ہیں اس راستے کے کا غبار جنت میں جنت کو حسن کو بڑھانے کے لیے بطور پاؤڈر کے استعمال کیا جائے گا. کس نے کہا؟ حضرت مولانا اصل میں مجھے یاد آیا اس وقت. کہا اس غبار سے بے رغبت مت ہو. گاڑی میں غبار آیا، خادم نے شیشہ بند کرنا چاہا. فرمایا یہ غبار تم اس کو معمولی سمجھ رہے ہو؟ یہ جنت کا پاؤڈر ہے جو جنت کو حسن کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جائے گا. بتائیے آپ. تو پھر آپ چل رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ، ایک صحابی الگ ہو گئے راستے سے، دور کو جانے لگے. بھائی یہ فلاں آدمی ہے نا، فلاں ہے نا، جی وہی ہے، جی بلاؤ اسے یہاں. بلا کر پوچھا تم الگ کیوں ہو کے چل رہے ہو؟ کہنے لگے جی وہ سب چل رہے ہیں نا ایک ساتھ، غبار اڑ رہا تھا، غبار سے بچنے کے لیے ایک طرف ہو گیا. آپ نے فرمایا، اس وقت فرمایا تھا آپ نے صحابہ سے کہ اس غبار سے جو ساتھ چلنے کی وجہ سے اڑ رہا ہے تم اس سے الگ مت ہو اور اس سے بے رغبت مت ہو. یہ وہ جنت کا پاؤڈر ہے جو جنت کے حسن کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جائے گا. آپ سوچیے دوسری مجاہد کا مقام کیا ہے. اس کے پیر کے جوتے کے نیچے سے جو غبار اڑ رہا ہے وہ جنت کے حسن میں اضافہ کرنے کے لیے بطور پاؤڈر کے استعمال کیا جائے گا. یہ اس کا درجہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جہاں تک ہو سکے پیدل چلیں. سب سے زیادہ اللہ کے عذاب کو ٹھنڈا کرنے والا، سب سے زیادہ اللہ کے عذاب کو ہٹانے والا اللہ کے راستے میں پیدل چلنا ہے. یہ صحیح حدیث ہے جس کو جابر بن عبداللہ نے اعلان کر کے بیان کیا تھا. اعلان کر کے بیان کیا تھا. وہ پیدل چلے تھے سواری ہوتے ہوئے. لوگوں نے کہا اب سواری کیوں نہیں ہو جاتے؟ کہا میری سواری بیمار نہیں ہے، میری سواری کو کوئی علت نہیں ہے اور مجھے سواری کی ضرورت بھی ہے، لیکن میں اس لیے پیدل چل رہا ہوں کہ میں نے سنا ہے فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے راستے میں جو پیدل چلے گا کہ اللہ کے راستے میں چلنے والے کے لیے جہنم کا دھواں حرام کر دیا جائے گا. سارے صحابہ حدیث سن کر اپنی سواریوں سے نیچے اتر گئے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہاں کہیں ضرورت کے لیے سواری بھی استعمال کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے، یہ بھی سنت ہے. پیدل چلنا بھی سنت ہے، سواری استعمال بھی سنت ہے. سواری میں سنت کے مطابق ہم سواری پر سوار ہوں، سواری کی دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. سواری میں اسٹیشنوں پر اس بات کا دھیان رکھا جائے خوب کہ ہماری وجہ سے کسی مسافر کو تکلیف پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے. ہمیں تو چاہیے ہر مسافر کو ہم سے راحت پہنچے. کسی کا سامان میں سہارا کر دو، کسی کو جگہ دے دو، جگہ دے کر بٹھا دو، ذرا تم سمٹ جاؤ، جگہ دے دو. تم دنیا میں کسی کو جگہ دو گے، اللہ تمہیں جنت میں جگہ دیں گے. ہم اس طرح چلتے ہیں جماعت میں جیسا ہم 6 7 8 آدمیوں کو پروگرام ہے. نہیں، ہم ایسے چلیں ٹرینوں میں، بسوں میں کہ ہماری ذات سے ہر ایک کو راحت پہنچے. یہی امت تک دین کی دعوت کے پہنچانے کا واحد ذریعہ ہے. امت تک دین کی دعوت کے پہنچانے کا ذریعہ ہی یہی ہے کہ آپ اکرام سے اور لوگوں کو قریب کریں. ٹرین میں نماز میں کہہ رہا تھا کہ اسٹیشنوں پر ایسے رہیں کہ مسافروں کو دشواری نہ ہو. جماعت کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اسٹیشن پر، ایسی اول تو کوشش کریں کہ اسٹیشن پہنچنے سے پہلے نماز سے فارغ ہو جائیں. یعنی میں چلو اسٹیشن پڑھ لیں گے نماز نہیں. اسٹیشن پر نماز، ٹرین میں نماز بہت مجبوری کے درجے میں ہے.
کوشش کریں کہ اگر اسٹیشن سے باہر کہیں نماز سے فارغ ہو جائے تو اچھا ہے، کیونکہ اسٹیشن لوگوں کے ساری ضروریات کی جگہ ہے. وہاں آپ نے لمبی نماز کی نیت باندھ لی. اول تو آج کل لوگوں کو قرات کرنے کا وہاں شوق ہوتا ہے جہاں لوگ سننے والے ہوں، حالانکہ سنت یہ ہے کہ سفر میں فجر کی نماز میں سورہ فلق سورہ ناس پڑھی جائے، باقی نمازوں میں انا اعطیناک والعصر پڑھی جائے، قل واللہ پڑھی جائے. جی ہاں سنت ہے. سفر میں فجر میں جب سورہ فلق سورہ ناس ہے تو باقی نمازوں میں تو اور مختصر، کیونکہ فجر کی قرات لمبی ہوتی ہے. یہ لمبی قرات سورہ فلق سورہ ناس ہے، سنت ہے سفر میں سورہ فلق سورہ ناس پڑھنا. لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اسٹیشنوں پر، مسافروں کو دشواری ہوتی ہے. آپ 2 جماعت کر لیں، 3 جماعت کر لیں، مختصر جگہ پر مختصر صف لگائیں اور نماز مختصر پڑھیں. سنتیں چھوڑ دیں، اس لیے سوائے فجر کی سنت ہوگی، سنتیں نہ پڑھیں، سنتیں چھوڑ دیں. سفر میں سنت کا چھوڑنا سنت ہے، سفر میں سنت کا چھوڑنا سنت ہے. سوائے فجر کی 2 سنتوں کے وہ کسی حال میں چھوڑنی نہیں ہے. آپ اس طرح رہیں اسٹیشن پر کہ عام مسافروں کو آپ کو ایسی تکلیف نہ ہو، ورنہ حدیث میں آتا ہے آپ نے اپنے منادی سے کہا اعلان کر دو جا کر صحابہ میں، جو راستے کو تنگ کرے گا، جو راستے کو بند کرے گا، اس جگہ کو تنگ کرے گا، اللہ کے یہاں اس کی دین کی محنت قبول نہیں کی جائے گی. یہ اعلان کرایا آپ نے صحابہ میں. من قطع طریقا وضيق منزلا فلا جہاد له، صحیح حدیث ہے. اعلان کر دو جا کر صحابہ میں، جو راستے کو بند کرے گا، جگہ کو تنگ کرے گا، اس کا جہاد اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا. ہمیں ایسی غلطیاں ہم سے قدم قدم پر ہو جاتی ہیں، ہم پرواہ بھی نہیں کرتے، اور ایسا نہ ہو کہ ساری کوشش ضائع ہو جائے ذرا سی غلطی. اس لیے ہم اس کا اہتمام کریں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہم اعزازی کی کوئی تکلیف نہ ہو. ٹرین میں، بس میں، جہاں بھی ہوں، ہم قانون کا بھی پورا لحاظ کریں ہر جگہ. ٹرین میں اس بات کی کوشش کریں کہ جو ساتھی کی جہاں سیٹ ہے وہاں رہے. وہ آج کل جماعت والے یہ کرتے ہیں، جا کے مسافر سے کہتے ہیں بھائی آپ ٹکٹ بدل لو، آپ یہاں جاؤ وہاں جاؤ. ارے کیوں؟ اس کی سیٹ اس کا حق ہے. اصل میں ہم جماعت ہے نا. تم جماعت ہو، تم کیا ہو؟ عام مسافروں کی طرح سفر کرو. آپ جماعت بن کر لوگوں پر کو پریشان نہ کریں. ہم جماعت ہیں، ہم ساتھ رہیں گے، ہمیں تعلیم کرنی ہے. نہیں، کس نے کہا آپ سے تعلیم ہے؟ ٹرین میں تعلیم کرنے کو آپ سے کس نے کہا؟ کیوں کرا آپ ٹرین میں تعلیم؟ تعلیم صرف حلقہ لگا کر کتاب پڑھنے کو نہیں کہتے. تعلیم برابر والے کو صاف سنائیں، یہ بھی تعلیم ہے. آپ تنہا بیٹھ کر کتاب دیکھیں، یہ بھی تعلیم ہے. آپ برابر والے سے دین کی باتوں کا مذاکرہ کریں، یہ بھی تعلیم ہے. اس لیے میں تب سے تاکید سے کہہ رہا ہوں، سب سے کہہ رہا ہوں، ٹرین میں تعلیم کا حلقہ قائم نہیں کرنا ہے، ورنہ آپ مسافر کو تنگ کریں گے. تعلیم ہوگی مسجد میں جا کر ہوگی، کتاب سے تعلیم حلقہ لگا کر. آپ وہاں تعلیم کا حلقہ لگائیں جہاں تعلیم کا حلقہ لگانے کی گنجائش ہے، کسی کو تکلیف نہ ہو. آپ اسٹیشن میں بیٹھ کے تعلیم کا حلقہ لگا رہے، اور مسافر کو دشواری ہو رہی ہے گزرنے میں. تعلیم صرف کتاب پڑھنے کو نہیں کہتے، سیکھنا سکھانا بھی تعلیم ہے. حدیث کا مذاکرہ کرنا بھی تعلیم ہے. تنہا کتاب لے کر بیٹھ جائے، برابر والے کو سنا دے، یہ بھی تعلیم ہے. اس لیے ٹرین میں تعلیم نہ کی جائے. اپنی اپنی سیٹ اور اپنی جگہ بیٹھیں سب. جہاں ہم جماعت والے ہیں، چلو یہ ایک ساتھ ہو جائیں، آپ ہم سے ٹکٹ بدل لیں. ہر آدمی اپنی سیٹ لیتا ہے اپنی سہولت کے لیے. نیچے کی سیٹ، ادھر کی سیٹ، دروازے کے قریب کی سیٹ، جس کی جہاں سیٹ ہے وہاں بیٹھے. تنہا بیٹھیں، آپ ذکر کرتے رہیں، برابر والے سے ملاقات کریں، اکرام کریں، مسلمان ملائے دین کی بات کریں. اور آپ کو اس کے علاوہ لوگ ملتے ہیں ٹرینوں میں، آپ ان کا اکرام کریں، ان سے محبت پیار سے پیش آئیں. ہمارے عباس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس طرح ہمیں اپنا سفر پورا کرنا ہے. نمازوں کا اہتمام کریں. جہاں ٹرین رک رہی ہے، وقت ہے، وہاں نیچے اتر کر نماز پڑھیں مختصر. جماعت 2 حصوں میں ہو جائے، ایک حصہ ٹرین میں رہے سامان کے بعد، ایک نیچے اتر کر نماز ادا کر لے. پھر یہ سامان پر آ جائے دوسرا کر لے، جس طرح چاہو کر لو. اگر وقت نہیں ہے اتنا کہ ٹرین رکے گی، تو ٹرین کے رکنے کے وقت میں آپ نماز نہ پڑھیں. مسافر چڑھتے ہیں اترتے ہیں، بڑی دشواری ہوتی ہے. اگر 2 آدمی بھی اپنی اپنی سیٹ کے درمیان نماز پڑھیں تو 2 کر کے جماعت کریں. ٹرینوں میں لمبی نماز نہ پڑھی جائے.
لمبی جماعت ہرگز نہ کی جائے، میں بہت تاکید سے کہہ رہا ہوں۔ آپ مسلمانوں کو، آپ مسافروں کو پریشان کرتے ہیں، پورا راستہ ٹرین کا روک لیا گزرنے کا، ایک امام صاحب کھڑے ہو گئے ان کے پیچھے نمازی، میں بھی افسر پڑھوں میں ساتھ کیا ضرورت ہے اس کی؟ دو آدمی اپنے کیبن کے اندر، اپنے کیبن کے اندر نماز پڑھیں، دو آدمی پڑھیں، لمبی جماعت نہ کریں۔ مسافروں کو ہماری نماز سے، ہمارے اعمال سے ہرگز تکلیف نہ پہنچے۔ جہاں ضرورت بنا ہے جماعت وہاں اترے، ساتھیوں کو پہچان لو۔ اب بستی میں داخل ہونے سے پہلے دعا مانگ لو، اور پھر بستی میں داخل ہو کر سب سے پہلے ہماری ابتدا مسجد سے ہے، مسجد میں پہنچ کر سب سے پہلی بات یہ کوشش کرو، اگر مکروہ وقت نہیں ہے تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز پڑھ کر سب سے پہلا کام مشورہ ہے۔ مشورے میں مقامی ساتھیوں کا ضرور انتظار کرو، بھائی دیکھو اب ہم پہنچے ہیں، کیا وقت ہو رہا ہے کہ جی 1 بجا ہے، نماز کتنے بجے ہے مسجد میں؟ کہ جی نماز مسجد میں 2 بجے ہے، ٹھیک ہے ابھی 2 بجے نماز ہے، نماز میں ساتھی آئیں گے، مقامی لوگ آئیں گے نماز میں، یعنی آپ جاتے مشورہ کر لیں اپنا، نہیں، مقامی لوگ آئیں گے، مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر مشورہ کرو۔ ہمیں ملاقاتیں کرنی ہے، ہمیں گھر سے فرد سے کو دعوت دینی ہے، کون سا وقت مناسب ہے، کون ہماری رہبری کرے گا، یہ سارے کام مقامی لوگوں کے ساتھ ہو سکیں گے، اس لیے مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر مشورہ کیا جائے۔ اس طرح ہمیں ہر جگہ جا کر سب سے پہلا کام مشورہ کرنا ہے۔ مشورے میں میں رات بھی عرض کر چکا ہوں تفصیل سے کہ مشورے میں کسی کی رائے کو کاٹا نہ جائے، کوئی اپنی رائے کو قوت سے پیش نہ کرے بلکہ درخواست کے طور پر رائے پیش کرے، اپنی رائے پر اصرار نہ کرے، امیر صاحب کسی کی رائے کی تحقیر نہ کرے، آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ خاموش ہو جائیے، آپ کو تجربہ نہیں ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ امیر صاحب کو چاہیے ماشاءاللہ ایک رائے آئی ہے، ایک رائے آئی ہے، بس مناسب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یوں کر لیا جائے، اس طرح فیصلہ کیا جاتا ہے مشورے میں، فیصلہ تھوپا نہیں جاتا، جی ہاں، بلکہ فیصلہ ساتھیوں کی رائے کا اکرام کرتے ہوئے امیر کو چاہیے کہ کہے کہ یوں ہے، رائے آئی ہے، یہ بھی رائے آئی ہے، مناسب ہے کہ ایسا کر لیں، جی ہاں، اس طرح سب کو ساتھ لے کر کسی بات کا فیصلہ کیا جائے۔ اس طرح ہمیں اب ہمارے کام ہیں چند ضروری کام ہیں، اس لیے کہ جہاں گئے ہیں وہاں والوں کو نکالنے کے لیے گئے ہیں، جو جماعت کہیں جائے وہاں والوں کو نکالنے کے لیے نکلی ہے، صرف بات پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، ان کو ماحول سے نکالنا اثر ہے، اس لیے چند گشت بہت اہم ہے۔ میں آج کر چکا ہوں تعلیمی گشت، تعلیم کے دوران عمومی گشت، ہر فرد سے ملاقات، ہر گھر پر ملاقات، ہر گھر کے ہر فرد سے ملاقات، ہر دکان پر ملاقات، ہر مکان پر ملاقات، ہر گلی میں ملاقات۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مسجد کی آبادی کا مطلب یہ ہے کہ ملاقاتیں نہ ہوں، غلط خیال ہے۔ ہم کہتے ہیں مسجد کی آبادی کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد سے ملاقات کر کے اس کو مسجد سے متعلق کرنا ہے، ہر فرد سے ملاقات، ہر گھر پر دعوت۔ عمومی گشت میں لوگوں کو آمادہ کریں، تیار کریں، ہمیں وقت لگے گا آمادہ کرنے میں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے آجو مسجد آ جاؤ چلے آگے بڑھ جاؤ، نہیں، ایک ایک آدمی پر محنت کرنا ہے، ایک ایک کو تیار کرنا ہے۔ وہ اگر عذر کرتا ہے اس وقت آنے سے تو ہم کہیں گے مسجد کو کون سا وقت، ہمیں آپ کا وقت چاہیے، کون سا وقت آپ مسجد کو دیں گے۔ اس طرح ہم ایک ایک کو مسجد کے ماحول میں آنے پر آمادہ کریں، میں شروع میں عرض کر چکا ہوں۔ دوسرا گشت ہو گیا عمومی گشت اور تعلیمی گشت، ایسے ہی ہمیں گشت کرنا ہے وصولی کا گشت، یہ بہت اہم گشت ہے۔ وصولی کا گشت، وصول کرنا ایک محنت ہے، لوگ نام لکھوا کے چلے گئے، آپ کے پرچے میں جماعت بنی ہے، جماعت حقیقت میں بنی نہیں ہے۔ جماعت کا بننا یہ ہے کہ آپ بستر وصول کر کے، خرچہ وصول کر کے، جس کا آپ بستر لے آئے وہ سمجھ لے گا کہ اب مجھے جماعت میں جانا ہے، میرا بستر مسجد میں جا چکا ہے۔ لوگ بستر بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے، آپ کو پھر بھی وصول کر کے لانا ہوگا، ایک ایک کے پاس جا کر کہ جماعت تیار ہو گئی ہے، آپ مسجد میں تشریف لائیں۔ ہر جگہ سے اس طرح جماعتیں بنا کر نقل اللہ کے راستے میں نکالنا ہے۔ ایک خصوصی گشت ہے، وہاں کے علماء، وہاں کے فقہا، وہاں کے دیندار حضرات، وہاں کے مشائخ، ان سے ملاقات کرنا۔ میں کہتا ہوں اول نمبر یہ ہے کہ آپ ان سے درخواست کریں کہ مسجد میں آ کر کسی بھی وقت جو ان کی بشاشت کا ہو، مسجد میں آ کر ساتھیوں کو واضح نصیحت کریں، اس کی آپ ان کی درخواست کریں۔ علماء کسی بات پر ٹوکیں آپ کو تو نیچی گردن کر کے احترام کے ساتھ سنیں اور اپنی کمی تلاش کریں اور ان کے ٹوکنے کو اپنے اوپر احسان سمجھیں۔
اگر وہ مسجد میں آنے سے عذر کرتے ہیں یا ان کی مشغولیاں ہیں تو آپ ان سے وہاں نصیحت لے لیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان سے اس بات کی درخواست کریں کہ مسجد میں آ کر وہ ہمیں نصیحت فرما دیں۔ علماء کی تائید سے، علماء کے مسجد میں آ کر جماعت سے ملاقات کرنے اور جماعت کے سامنے بیان کر دینے سے سارے محلے کے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ جماعت آئی ہے، اس سے انشاءاللہ کام کی اور تائید ہوگی اور اس سے کام کرنے والوں کو قوت ملے گی۔ اس طرح ہمیں اہتمام سے علماء کی زیارت، علماء سے اور علماء کی زیارت کی عبادت یقین کرنا ہے۔ ہر علاقے میں دنیاوی اعتبار سے بھی خواص ہیں، ان سے بھی ملاقاتیں کریں، ان کی دنیا کا انکار نہ کریں، ان کی چیز کی تحقیر نہ کریں، بلکہ یہ کہ اللہ نے آپ کو خوب نوازا ہے، ہم چاہتے ہیں آپ کی بات بڑی بات ہے، آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، آپ اس عزت کو، اس اللہ کی طرف سے ملے ہوئے عہدے کو اگر آپ لوگوں سے کہہ دیں گے جماعت آئی ہے تو آپ کے کہنے سے لوگ متوجہ ہو جائیں گے۔ اس طرح ان کو جب آپ کہیں گے تو وہ خوش ہوں گے اس بات سے، اور وہ آ کر مسجد میں آپ کی جماعت کا تعارف کرائیں گے لوگوں میں، اس سے بھی آپ کو کام کرنے میں مدد ملے گی۔ اس طرح میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے یہ کہ خواص لگیں کام میں تاکہ ان سے اسلام کو عزت ملے۔ عمر بن خطاب، ابو جہل کے بارے میں آپ کہا کرتے تھے کہ اللہ ان میں سے جس کو تو چاہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے، یہ کوئی خلاف سنت چیز نہیں ہے، اس لیے خواص کے پاس جا کر انہیں دعوت دے اس ارادے سے تاکہ ان کے ذریعے سے ہمارے کام کی تائید ہو اور کام کا یہاں موقع ملے۔ کریں گے کام انشاءاللہ؟ اس طرح ہمیں محنت کرنی ہے، ہر جگہ سے نقد جماعتیں نکالیں اور جماعت کے ساتھ رہبر بنا کر آس پاس کے مراکز کی طرف انہیں بھیجیں۔ لوگوں کو دعوت دے کر چھوڑ دینا یہ نقصان کرنا ہے اپنے وقت کا بھی اور نقصان کرنا ہے لوگوں کا بھی۔ ہر جگہ سے جماعتیں بنا کر اس میں ذمہ دار طے کر کے روانہ کرو۔ ہر جگہ ماشاءاللہ وقت لگا ہوئے ساتھی مل جاتے ہیں، ان کو ذمہ دار بناؤ جن کا وقت لگا ہوا ہے، اور ساتھیوں کی جماعت بنا کر قریب کے کسی بھی مرکز کی طرف روانہ کر دو۔ اس طرح ہمیں ہر جگہ سے نقد جماعتیں نکالنی ہیں۔ ایک بہت اہم کام یہ ہے کہ جہاں جماعتیں جائیں وہاں کے مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر کام کریں۔ مسجد کا مشورہ آپ کا مشورہ الگ الگ نہیں ہے، مسجد میں تعلیم آپ کی تعلیم الگ الگ نہیں ہے، وہاں کی شب گزاری آپ کے اعمال الگ نہیں ہیں، سارے اعمال جماعت مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر کرے گی تو مقامی لوگوں کو سارے کام کرنے آئیں گے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری مسجد کی آبادی کی ترتیب نہیں ہے، ارے ہمارے پاس ہماری جماعت آتی ہے اور جماعت کے ساتھ مل کر تم کام کرتے ہو، کیا مسجد آباد نہیں ہوتی؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم مسجد کی آبادی کی ترتیب قائم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ساتھ ہی بعض وقت نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر فارغ وہ مسجد کو دے دیں، کتنے علاقوں میں ریٹائرڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا اگر مسجد کھوٹے بن جائیں۔ میں پھر کہتا ہوں اتوار کا دن چھٹی کا دن ہے، آپ نے سارا دن کہاں گزارا؟ سوال کرتا ہوں سب سے، اتوار کا دن چھٹی کا دن ہے، آپ نے تمام دن کیا کیا چھٹی کے دن میں؟ اگر آپ کو عذر ہے آپ کی تجارت کا، حالانکہ تجارت آدمی 24 گھنٹے تجارت نہیں کرتا، 8 گھنٹے 10 گھنٹے، پھر بھی ایک آدمی روزانہ 4-6 گھنٹے مسجد کو دے سکتا ہے۔ ہم مسجد کو 24 گھنٹے آباد کرانے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ متعین حضرات 24 گھنٹے مسجد کو دیں، نہیں، ہم فرماتے تھے تجارت چھڑوانا مقصود نہیں ہے، زائد وقت مسجد کے لیے چاہیے۔ تو اتوار کا دن تو سب کی چھٹی کا ہے، آپ ہفتے میں ایک دن تو مسجد کو سہولت کے ساتھ صبح سے لے کے شام تک آباد کر سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کھانا بھی ہوگا، بچوں سے ملنا بھی ہوگا اور ضروریات بھی ہوں گی۔ اگر اتوار کے دن ہم صبح سے لے کے شام تک طے کر لیں 6 گھنٹے آپ دیں گے، 6 گھنٹے آپ دیں گے، 6 گھنٹے آپ دیں گے، صبح سے لے کے شام تک آپ دیں، شام سے دوپہر تک آپ دیں، رات سے دوپہر سے رات تک آپ وقت دیں، اس طرح صبح سے لے کے شام تک۔ میں کہتا ہوں پورے ہفتے نہیں، اتوار کے دن تو آپ مسجد کی آبادی کا عمل کر سکتے ہیں نا آسانی سے۔ لیکن بازار آباد کیے، ہوٹل آباد کیے، عیاشی کے اڈے آباد کیے مسلمانوں نے، مسجد کا آباد کرنے پر کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا؟ پوچھتا ہوں اسٹیشن 24 گھنٹے چل رہے ہیں، ایئرپورٹ 24 گھنٹے چل رہے ہیں، ہسپتال 24 گھنٹے چل رہے ہیں، ہوٹل 24 گھنٹے چل رہے ہیں، آپ کے عیاشی کے اڈے 24 گھنٹے چل رہے ہیں، کیا اس میں جنات کام کرتے ہیں؟ کیا یہ آباد کرنے والے بھی بچوں کے پاس نہیں جاتے؟ کیا ایسے ہوتے نہیں ہیں؟ جس طرح دنیا کے تمام شعبے انہی انسانوں سے آباد ہیں، اس طرح مسجد بھی 24 گھنٹے آباد ہو سکتی ہے، بشرط یہ کہ صبح سے لے کے شام تک ہم شفٹیں بنا لیں اور افراد طے کر لیں، آسانی کے ساتھ یہ کام ہو سکتا ہے اگر ہم اسے کرنا چاہیں تو۔ پورا مجمع طے کر لیں انشاءاللہ، ہمیں اس طرح جم کر مقامی کام اس طرح کرنا ہے۔
جو جماعت کے علاقے میں جائے وہاں مقامی لوگوں کے ساتھ لے کر سارے اعمال عملی طور پر کر کے دکھلائے. ہر جگہ سے 3 دن کی جماعتیں بنا کے نکالیں مسجدوں سے، مسجدوں میں ہر مسجد میں مشورہ شروع کرائیں. ہر مسجد کے اطراف میں جتنے مکانات ہیں ہر مکان میں اہتمام سے 5 اعمال گھر کے جو بتلائے جاتے ہیں، جو اعمال ہدایت، اعمال صحابہ، اعمال تربیت، میں کہتا ہوں قرآن میں ہے کہ یہ اعمال طہارت ہیں، جس میں قرآن کی تفسیر کا حلقہ، کتابی تعلیم، جیسی بات کا مذاکرہ، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے عورتوں کی تشکیل اور اگلے دن کا مشورہ. یہ 5 اعمال گھروں میں اہتمام سے روزانہ کیے جائیں. اس طرح ہمیں ہر جگہ مقامی کام میں اہتمام کے ساتھ وہاں کے مردوں کے ذریعے، مقامی لوگوں کے ذریعے ان کے گھروں میں یہ اعمال اگلے 2 دن میں، تیسرے دن احوال ہی پوچھو مقامی لوگوں سے، بھائی گھروں میں تعلیم شروع ہو گئی ہے، بھائی آپ کے گھروں میں یہ 5 اعمال شروع ہو گئے. جہاں جاؤ وہاں محنت کرو، اور محنت کرنے کے ساتھ مقامی لوگوں سے روزانہ پوچھا بھی کرو. لوگ آئیں گے مسجد میں نماز میں، پوچھو بیان کے دوران، مذاکرے کے دوران، ملاقات کے دوران کہ ہماری جماعت آئی ہوئی ہے، آپ کے یہاں 3 دن سے قیام کیے ہوئے ہیں، محنت ہو رہی ہے، آپ کے گھر میں تعلیم شروع ہو گئی. ہم صرف ہدایات دے کر سمجھتے ہیں کام ہو گیا. حضرت عمر فرماتے ہیں پوچھو پہلے لوگوں سے کہ جو کام کہا تھا وہ ہوا یا نہیں ہوا. اس طرح ہمیں ہر جگہ، ہر گھر کے اندر یہ 5 اعمال، مردوں کی جماعت ہو یا عورتوں کی جماعت ہو، ہر گھر میں یہ 5 اعمال زندہ کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بس اس طرح ہمیں اپنے آپ کو انشاءاللہ اس کا پابند بنانا ہے. جماعتیں ہماری یہاں سے نکلیں گی، پیدل بھی لوگ چلیں گے، اسٹیشن بھی جائیں گے. میری سب سے درخواست ہے کہ جتنے ساتھی یہاں سے جا رہے ہیں، جنہوں نے اللہ کے راستے میں نقد ارادے کیے ہیں، جماعتیں نکل رہی ہیں، جو اس وقت نہیں نکل پا رہے ہیں، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں اور کہیں اللہ سے کہ اے اللہ تو ہمیں اس خیر سے محروم نہ فرما. اللہ تعالیٰ اس استغفار پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ مدد آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کے فیصلے ہوں گے. سو بیٹھ جاؤ دھیان سے بات سنو، ایسا نہ کرو، دھیان سے بات سنو. واپس جاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. لوگوں کے کھیتوں میں، لوگوں کے علاقوں سے گزرتے ہوئے جائیں گے. اول تو میں کہہ رہا تھا کہ جو واپس جا رہے ہیں یہ راستے میں کام کرتے کرتے ٹھہرتے جائیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہوئے، جو ہدایات دی گئی ہیں ان کے مطابق عمل کرتے ہوئے جائیں. یہیں سے ان ہدایات پر عمل شروع ہو جائے گا. یہ نہیں کہ جا کر کام کریں گے، آپ یہیں سے کام کرتے ہوئے جائیں، علاقوں میں ٹھہرتے ہوئے، کہیں 2 دن قیام، 3 دن قیام، 4 دن قیام. جتنے صوبوں سے لوگ آئے ہیں، اگر علاقوں میں بسوں سے آئے ہیں، ماشاءاللہ بسوں سے آئے ہیں، اپنی بسیں ہیں، اپنی گاڑیاں ہیں، کیوں نہ ایسا کریں کہ بجائے سیدھے گجرات والے گجرات جائیں اور کرناٹک والے کرناٹک جائیں، اور جہاں سے بھی ساتھی آئے ہیں راستے میں ٹھہرتے ہوئے 2 دن 3 دن بستیوں میں کام کرتے ہوئے جائیں. میں کہتا ہوں کہ آپ کی یہ واپسی ہر جگہ کام کو اٹھانے کا ذریعہ بنے گی. یہ ہے کام کہ یہیں سے ہماری جماعتیں واپس جانے والی وہ کام کرتی ہوئی علاقوں میں جائیں، تاکہ ان کا اجتماع میں آنا اجتماع کے لیے نہ رہے بلکہ کام کے قائم ہونے کا ذریعہ بنے ان کی واپسی. اس طرح واپس جانے والے علاقوں میں کام کرتے ہوئے جائیں. جو لوگ واپس جا رہے ہیں یہ میں کہتا ہوں ذرا توجہ سے سن لیں، اس بات کا عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں واپسی میں 10 دن واپسی میں لگاتے ہوئے واپس پہنچنا ہے. بہت مزہ آئے گا اگر ان ہدایات پر نقد عمل ہو جائے گا اور واپسی میں واپس جانے والے صوبوں کی طرف 10 دن اپنے صوبوں میں، اپنے بستیوں میں 10 دن خروج میں وقت لگاتے ہوئے واپس جائیں تو بہت 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 نفع کی امید ہے. جہاں سے بھی آپ گزریں وہاں ہمارے دعوت ہماری بات کرتے ہوئے واپس جائیں. کریں گے کیا انشاءاللہ؟ آپ اپنے اعلانات کر لیں. جی بھائی دوستو، جتنے لوگ جہاں کہیں کھڑے ہوں نا، ان کے پاس والے ان کو اشارے سے پیار محبت سے پاؤں پکڑ کے بٹھا لیں. انشاءاللہ جو کھڑے ہیں وہیں بیٹھ جائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اب آپ یہاں سے باہر نکلنے کی ذرا سی ترتیب سن لیں. یہ جو گاڑیاں ہیں پارکنگوں میں کھڑی ہیں، تو پارکنگ نمبر 1 2 3 اور 4، پارکنگ نمبر 1 2 3 اور 4 کی جو 2 ویل گاڑیاں ہیں وہ دعا کے بعد ارولیا سے ہوتی ہوئی ہائی وے روڈ پر پہنچیں گی. اسی نمبر کی 4 ویل گاڑیاں دعا کے 1 گھنٹے بعد چھوڑی جائیں گی. پارکنگ نمبر R2 R3 R4 R5 یہ جو پیچھے کانکریٹ روڈ پہ آپ کے داہنی طرف جو اینٹ کھیڑی سے اسلام نگر جانے والی سڑک ہے،
اس کی پارکنگوں میں جو ہیں وہ انشاءاللہ دعا کے بعد کانکریٹ روڈ سے گزر کر اینٹ کھیڑی کے پل سے اچار پورے ہوتی ہوئی ہائی وے روڈ پر پہنچیں گی۔ اسی نمبر کی 4 پہیے کی گاڑیاں جو ہیں وہ دعا کے 1 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ چھوڑی جائیں گی۔ جانے میں کہیں والے بھی جلدی نہیں کریں، اطمینان سے جائیں۔ گاڑیاں جو ہیں کہیں اوورٹیک نہیں کریں، کہیں اسپیڈ میں نہیں چلنا ہے، سکون کے ساتھ چلیں، پیدل چلنے والوں کا خیال رکھتے ہوئے چلیں۔ اچھا، پارکنگ نمبر 5، 6، 7، 8 اور 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22 ان کی جو 2 پہیے کی گاڑیاں ہیں دعا کے بعد ارولیا سے نکل کر ہائی وے روڈ پر پہنچیں گی، اور اسی نمبر کی 4 پہیوں کی گاڑیاں اور جو ہیوی گاڑی ہیں ٹرک بسیں وہ انشاءاللہ دعا کے 1 گھنٹے کے بعد چھوڑی جائیں گی۔ پارکنگ نمبر 33، 34، 35، 36 کی جو 2 پہیے کی گاڑیاں ہیں وہ دعا کے بعد اسلام نگر روڈ سے گزر کر ہائی وے روڈ پر پہنچیں گی، اور اسی نمبر کی 4 ویل گاڑیاں انشاءاللہ دعا کے 1 گھنٹے کے بعد چھوڑی جائیں گی۔ پارکنگ نمبر 37، 38، 39، 40 کی جو 2 پہیے کی گاڑیاں ہیں دعا کے بعد گھاسی پورہ سیمرا سید ہوتی ہوئی ہائی وے پر پہنچیں گی، اور اسی نمبر کی 4 پہیوں کی گاڑیاں دعا کے 1 گھنٹے کے بعد چھوڑی جائیں گی۔ پارکنگ نمبر 29 کی گاڑیاں جو ہیں وہ دعا کے بعد پارکنگ کے بنے ہوئے راستے سے ہائی وے پر پہنچیں گی، اور اسی راستے سے R1 کی گاڑیاں دعا کے 1 گھنٹے کے بعد چھوڑی جائیں گی۔ پارکنگ نمبر 12 اور 32 کی گاڑیاں جو سڑک کے اس طرف ہیں قبلہ رو، پارکنگ نمبر 12 اور 32 کی گاڑیاں دعا کے 1 گھنٹے کے بعد مین روڈ سے چھوڑی جائیں گی۔ یہ مدینہ سٹی کا زون جو ہے اور اسد میاں صاحب کے فارم کا زون جو ہے سیکٹر نمبر A اور B اور بازار کی گاڑیاں دعا کے 2 گھنٹے کے بعد چھوڑی جائیں گی، دعا کے 2 گھنٹے کے بعد۔ جن حضرات کا ریزرویشن ہے جلدی کا، ان کے اسٹیشن جانے کا نظام بھی بنا ہوا ہے۔ یہ حضرات مشرق کی طرف یعنی آپ کے پیچھے کی طرف بنگلے سے آگے پارکنگ نمبر 37، 38 میں پہنچ جائیں گے تو وہاں سے ان کو اسٹیشن وغیرہ پہنچانے کی ترتیب ہو جائے گی۔ پیدل جانے والے حضرات جو ہیں ذکر کرتے ہوئے مین روڈ سے برج تک پہنچیں، وہاں ان کو گاڑیوں سے چھڑوانے کا نظام بنایا گیا ہے۔ یہ جو پیدل جا رہے ہیں یہ بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ جائیں، جو سواریوں میں جا رہے ہیں یہ بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ جائیں۔ رستے میں بھی لایانی نہیں ہو، اور رستے میں ایسا نہیں معلوم ہو کہ ہم کہیں بازار میلے سے واپس ہو رہے ہیں، ہم اجتماع سے واپس جا رہے ہیں۔ یہاں سے جانے والے فکریں لے کے جائیں، ذکر کرتے ہوئے جائیں، اور عزم، ارادے، حوصلے لے کے جائیں، جیسے حضرت نے فرمایا کہ جا کے ہم کو کام کرنا ہے اور اپنے اوقات اس کے اوپر لگانا ہے، اور جیسے حضرت نے فرمایا رستے میں کسی کو تکلیف نہیں ہو اس کا پورا پورا خیال کر کے جانا ہے۔ اب جتنے حضرات جہاں کہیں بھی کھڑے ہیں نا وہ وہیں بیٹھ جائیں، انشاءاللہ دعا ہونے والی ہے، سارے حضرات بیٹھ جائیں، اور یہ جتنی جماعتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک ساتھی بھی پہلے کھڑا نہ ہو، یہ انتظام کرنے، کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ سب 4 مہینے والے ہیں اور 4 مہینے کی جماعتوں میں جانے والے ہیں۔ صبر سکون کے ساتھ بغیر کسی آواز کے خاموش بیٹھے ہوئے جب تک آپ کا نمبر نہیں آئے اس وقت تک درود شریف پڑھتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، بیٹھے رہیں خاموشی سے۔ اپنی ٹانگیں سیدھی کرنے کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوں، وہیں بیٹھے بیٹھے دیکھیں نکلنے والوں کو، پھر انشاءاللہ آپ کا نمبر بھی آ جائے گا۔ جتنی جماعتیں ہیں اللہ نے چاہا، اور اگر آپ سکون سے بیٹھے رہے تو انشاءاللہ سب کے مسافر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس دن بھر کی محنت میں جو روح پڑے گی وہ رات کی دعاؤں سے پڑے گی۔ مالیاسا کا ملفوظ ہے اگر 99 کلو محنت دن بھر میں کی ہے، اگر 1 کلو محنت دن بھر میں کی ہے تو 99 کلو محنت دعاؤں کے ذریعے خالق کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ سے فیصلہ کرانے میں لگی۔ ہمیں چاہیے کہ دعاؤں کا بہت اہتمام کریں،
انبیاء علیہ السلام کے پاس دو ہی ہتھیار ہوتے ہیں، ایک دعوت کا، ایک دعا کا۔ جب تھک جاؤ گشت سے تو عبادت میں لگو، عبادت سے تھک جاؤ تو دعا میں لگو۔ اس لیے پورا مجمع خروج میں بھی اس کا اہتمام کرے کہ راتوں کی دعاؤں میں ساری امت کے لیے ہدایت، ساری امت کے لیے جہنم سے نجات اور ساری امت کے لیے عافیت۔ اپنی دعاؤں میں مسلمان کو شریک کرو تو پیٹھ پیچھے مسلمان کی دعا مسلمان کے لیے اللہ کے یہاں سے مردود نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم اس کا اہتمام کریں۔ اس وقت یہ دعا کا وقت ہے، کوئی عذر نہ ہو تو ایسے بیٹھے جیسے تحیات بیٹھا جاتا ہے، یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ بے شک آپ تھکے ہوئے ہیں، لیکن دعا کو اللہ کے یہاں قبول کرانے کے لیے کوشش کریں اس بات کی کہ جس طرح تشہد میں بیٹھا جاتا ہے یہ دعا کا جلسہ ہے، یہ ادب کا جلسہ ہے، اس طرح بیٹھنا دعا کے آداب میں سے ہے۔ اور اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہوں، اللہ سے فیصلہ کرانا ہے ساری امت، ساری انسانیت کے لیے۔ اور درود شریف سب پڑھ لیں۔ بھائی دعا کے بعد جماعتیں جو ہیں اپنے اپنے خطے جہاں پہ آپ کا قیام ہے وہیں سکون سے جائیں گی، وہیں پہ سارے کے سارے ساتھی ہوں کہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے وہاں سے روانہ ہوں انشاءاللہ۔